دہشت مات از قلم رانیہ صدیقی پارٹ 6 لاسٹ پارٹ۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں بھینچتے وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اپنے خشک ہونٹ زبان سے تر کرنے لگی۔ دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی کیفیت میں احساسات تبدیل ہو جائیں؟ پہلے بھی اس کا دل دھڑکتا تھا، تنفس بگڑ جاتا تھا، لیکن تب وہ اسے خوفزدہ تھی، اسے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اب بھی تو دھڑکن تیز تھی، تنفس بگڑ چکا تھا، جیسے وہ میلوں مسافت طے کر کے آئی ہو، لیکن اب تو وہ ایک نئے اور خوبصورت احساس سے متعارف ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ کیا وہ بھی سینڈروم کا شکار ہو گئی تھی؟ ایسے کیسے اس نے حملہ کیا، بکواس کی، اور میں خاموش ہو گئی؟ تمہیں اس کی بکواس اچھی لگی؟ اس کے دل نے فوراً اسے باور کروایا تو وہ تکیہ اپنے منہ میں چھپاتی زور زور سے چیخنے لگی۔ جہنم میں جائے یہ دل، اور جہنم میں جاؤ تم تبریز۔ وہ تکیے میں ہی منہ دیے زور سے چیخی تھی۔ جو مرضی ہو جائے، وہ اپنے پھپھو زاد سے ہی شادی کرے گی، ہمیشہ کے لیے تبریز اور پاکستان سے چلی جائے گی۔ سونے سے پہلے اس نے یہی فیصلہ بہتر سمجھا تھا۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ نمرا اس سے ملنے آئی تو سائمہ بیگم کو سلام کرنے لگی۔ ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ناشتہ کر کے آئی ہو نا؟ جی میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ عدالت جاؤں گی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی اور نمرا کا شکریہ ادا کرنے لگی جسے اس نے ہوا میں اڑا دیا۔ وہ حدیل کے کمرے میں آئی تو اسے اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے پایا۔ کہاں کھو گئی لڑکی؟ وہ ماحول کی سوگواری کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ کیسا؟ وہ بیڈ پہ بیٹھی آئینے میں اس کا عکس دیکھتے پوچھنے لگی۔ اگر عدالت نے اسے آزاد کر دیا، اگر ثبوت کم ہوئے یا مٹا دیے گئے تو؟ تم نہیں جانتی، پر وہ ایک مالدار شخص ہے نمرا۔ حدیل تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم اور پھر اس کا وہ بھائی، وہ بھی تو گواہ ہے، اور ڈی این اے ہی اسے سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ نمرا کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ اگر اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو؟ دیکھو، کیا میں اور معذور لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نوالہ تک لیتے ہوئے تکلیف سے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نمرا اسے روتا دیکھ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جما دیے۔ اگر وہ حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے حدیل، ہم ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھے، لیکن تم نے یہ خود تک محدود رکھنے کی کوشش کی، لیکن اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات، تم معذور نہیں ہو، کبھی بھی ایسا مت سوچنا۔ تمہارے 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور سب کام کرتے ہیں، اور مکمل صحت یابی تو وقت لگتا ہے نا۔ سوچو اگر تم واقعی معذور ہو جاتی تو؟ اس قسم کے حادثات سے گزرنے کے باوجود تم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ سوچو اگر نور کی جگہ تم ہوتی تو؟ نمرا نے آخری بات سرگوشی کرتے ہوئے کی تو حدیل کانپ اٹھی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اسے بچا کے شمس وہاں پہنچا گیا تھا، جبکہ روز نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنی چھوٹی سی غلطی سے تاحیات ایسی تکلیف سے گزرتی ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اسے بچا کے شمس وہاں پہنچا گیا تھا۔ روز نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنی چھوٹی سی غلطی سے تاحیات ایسی تکلیف سے گزرتی تھیں، تو پھر اسے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ وہ کس بات کو ماتم منا رہی تھی؟ وہ ہمیشہ اس بات پہ تبریز کو الزام دیتی رہی کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے خواب کو تعبیر میں نہ بدل پائی، اور نور، اس کے تو بھی خواب تھے، اور اسے بھی اس کے والدین اتنا ہی چاہتے تھے، اور عرفان، وہ بھی تو ایک بہترین سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا تھا اور اپنے خدمات سے اپنے ملک کو مستفید کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ رہے اور نہ ان کے خواب، جبکہ وہ تو زندہ تھی، ہر سانس اسے ایک نئی مہلت مہیا کرتی تھی۔ پھر کیوں وہ ایسے ناشکری ہو گئی؟ زندگی میں ہوئے کسی ایک برے حادثے سے آپ باقی تمام نعمتیں کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ یہ اس کا امتحان تھا، اور یہ دنیا تو ویسے بھی اعمال کے لیے تھی۔ وہ نمرا کی جانب دیکھ کر مسکرائی اور ایک نئے ارادے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسے شہید کو سزا دلوانی تھی اور پھر تبریز کے ساتھ کچھ معاملات نپٹانے تھے۔ تم اتنی عقل والی باتیں کب سے کرنے لگی؟ وہ نمرا کے ساتھ چلتی کمرے سے باہر آئی۔ بس یار، تیری صحبت سے نکلی تو دماغ کے دریچے کھلنے لگے۔ عدالت میں شمس کی گواہی کے بعد اسے طلب کیا گیا۔ وہ جو بیان پولیس کو بارہا دے چکی تھی وہی دہرایا۔
شہیر کے وکیل نے اس کے لیے کئی سوالات کیے. وہ اسے الجھانا چاہتا تھا لیکن شمس کے ملوث ہونے کے علاوہ وہ سب سچ بتا رہی تھی. کورٹ میں فورینسک رپورٹ بھی پیش کی گئی. جس خنجر سے نور اور شمس کے ملازمین کا قتل ہوا تھا وہی خنجر حدیل پہ بھی استعمال کیا گیا تھا جسے اس نے فوراً پہچان لیا تھا. اس سب کے دوران شہیر خاموشی کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا تھا. وہ اس طرح پرسکون تھا جیسے کہ وہاں کسی اور کے متعلق بات ہو رہی تھی. کیس کی تمام معلومات میڈیا اپنے چینلز پہ مہیا کر رہا تھا. اس کے وکیل کے پورا زور لگانے پہ بھی شہیر کو بچانا مشکل تھا. عدالت نے کارروائی ایک نئی تاریخ کے ساتھ ختم کی چونکہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں سنانا چاہتے تھے. اس سب کے دوران حدیل نے شہیر کی جانب ایک بار بھی نہ دیکھا. البتہ شمس کی نگاہیں اسی پہ جمی تھی. میں سوچ رہا تھا تم کب آؤ گے. شہیر جیل کی چھت کو تکتے ہوئے کہنے لگا. شمس وہاں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی وہاں موجود تھا. سچ جاننے کے بعد وہ ایک بار ہی صحیح لیکن اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا. جاننا چاہتا تھا کہ کیوں اس نے ایسا کیا. وہ خاموشی سے جیب میں ہاتھ پھنسائے کھڑا تھا. شہیر یکدم زمین سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا واقعی تم نہیں سمجھ پائے؟ وہ چہرے پہ مکرو مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا. چلو پھر بھی بتا دیتا ہوں. دونوں ہاتھوں سے وہ سلاخیں پکڑتا ایک دم اس کے سامنے آیا. دوسری سمت شمس اس کی آنکھوں میں اپنا کھویا ہوا بھائی تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. شہیر اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکا کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا. تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اسے تم سالوں پہلے گوا چکے ہو. کیسے کھو دیا میں نے اپنا بھائی؟ تب کھویا تم نے اپنا بھائی جب میں اندھیری راتوں میں الماری میں بند کر دیا جاتا تھا. تب کھویا جب میں مدد کے لیے پکارتا تھا لیکن کوئی نہیں آتا تھا. جب تم نے اور ہمارے اس گھٹیا انکل نے مجھے اس چڑیل کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. تم بہت چھوٹے تھے شہیر. شہیر نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے بولنے سے روکا تھا. ہم اس بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ تم یہاں اپنے بارے میں بات کرنے آئے ہو تو چلو کرو. جانتے ہو تمہیں اپنے اشاروں پہ نچانا بہت آسان کام تھا. اب تم بے وقوف بنے رہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ لوہے کی ایک سلاخ پہ اپنا رخسار ٹکاتا ہوا کہنے لگا تو شمس نے سختی سے دونوں ہاتھ سلاخوں میں جکڑ لیا اور شہیر کو گھورنے لگا. کیوں قتل کیا تم نے ان لوگوں کو؟ اور حدیل، اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیا تم اس قابل ہو کہ مجھ سے یہ سوال کرو؟ شہیر اسے زج کرنے کے انداز میں کہنے لگا تو شمس کے تیور بدلنے لگے. یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا اور ختم میں کروں گا. نہیں شہیر، یہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب اس کا اختتام تمہاری سزا کے ساتھ ہوگا. اس کی بات پہ شہیر مسکرا دیا اور پلٹ کے دوبارہ زمین پہ جا بیٹھا. جانتے ہو تم وہ واحد شخص تھے جو مجھے عزیز تھے لیکن پھر اس حدیل نے سب تباہ کر دیا اور اب میں اسے تباہ کروں گا. شمس سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھنے لگا. کوئی شخص جو جیل میں ہو اس کے لیے ایسی باتیں کرنا کچھ عجیب تھی. تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیر نے ایک آخری بار اسے دیکھا اور مسکرانے لگا. تم بس دیکھتے جاؤ. شمس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلاخیں توڑتا ہوا اس کے پاس چلا جائے. کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ چلانے لگا. اس سے دور رہو ورنہ میں اب تمہیں بھی جان سے مار دوں گا. شمس کے چلانے سے پولیس کے کارندے اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے. میں تو کہتا ہوں اگلے ہی ہفتے نکاح کرتے ہیں اور کیس کے ختم ہوتے ہی رخصتی کر دیں گے. اعظم صاحب اپنی ہمشیرہ کو کہنے لگے تو وہ کچھ گڑبڑا سی گئی. اپنے خاوند کو دیکھتی ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی. ان کے تاثرات میں تبدیلی حدیل کے والدین نے اچھی طریقے سے دیکھی تھی. بھائی صاحب، میری تو ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ حدیل کی شادی اپنے بیٹے سے کرواؤں لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا. اعظم صاحب چونک کر انہیں دیکھنے لگے. تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میری بات کا برا مت منائیے گا لیکن کچھ سال پہلے جیسے کیس چلا اور پھر اس کے بعد اب جو کچھ ہوا، عدیل اس شادی کے لیے راضی نہیں. اور سچ کہوں تو مجھے بھی اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے. سائمہ بیگم تو خاموش ہو گئیں جبکہ اعظم صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے. تم جانتی ہو وہ سب جھوٹ تھا اور اب تو وہ شخص جیل میں ہے. پھر یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن عدیل راضی نہیں ہے اور ویسے بھی خدا نہ خواستہ کوئی اور
نکل آئے تو ہم اپنے بچے کی زندگی کو خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اب کی بار ان کی ہمشیرہ کے خاوند گویا ہوئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عادل؟ انہیں ان سے ایسی امید تو نہ تھی۔ دیکھیے بھائی جی، جس طرح اس دن ہم اس کی تصویریں چینلز پہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم عام سے لوگ ہیں، میرے خیال سے تم دونوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اعظم صاحب کھڑے ہوتے ہوئے کرخت لہجے میں کہنے لگے تو ان کی ہمشیرہ اور عادل صاحب خاموشی سے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی حدیل نمرا کے گھر سے لوٹی تھی۔ اعظم صاحب پریشانی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حدیل کو ان کے بجھے ہوئے تاثرات سے کسی بری خبر کا احساس ہوا تو وہ ان کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا بابا، آپ اداس کیوں ہیں؟ کہاں تھی تم؟ کیا ضرورت تھی تمہیں انجان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی؟ میری ہی عقل پہ پردے پڑے تھے جو تمہیں ہر قسم کی آزادی دی۔ اعظم صاحب بولنا شروع ہوئے تو وہ بولتے چلے گئے، جبکہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ سائمہ بیگم بھی ایک کونے میں کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ سارے جہاں میں مشہور کر دیا ہے، ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا۔ ارے کس کس کے آگے جا کر کہتا رہوں گا کہ اس منحوس سے شادی کر لو؟ وہ مسلسل پریشانی کے تحت بولتے چلے جا رہے تھے اور حدیل کو اپنا دل کتنے ہی حصوں میں بٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اتنی تکلیف تو اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تب بھی نہیں جب شہید اس پہ وار کر رہا تھا۔ اعظم صاحب اپنا غصہ نکال کر کھڑے ہو گئے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اب یہاں نہیں ہے۔ حدیل روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر گر کے رونے لگی۔ اعظم صاحب کو جب احساس ہوا تو وہ واپس آئے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں احساس تھا کہ انہوں نے حدیل کو کتنا دکھ دیا ہے، لیکن وہ خود بھی بہت پریشان تھے۔ حدیل کے کردار پہ کسی الزام سے بچانے کے لیے وہ اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ کیسے ان کے دفتر کی چپڑاسی تک ان کے سامنے افسوس اور پیٹ پیچھے حدیل کو ہی غلط کہتے، وہ اچھے سے جانتے تھے۔ یہ سچ بھی تھا کہ متاثرہ شخص سے زیادہ اس کے گھر والے ذہنی اذیت برداشت کر رہے تھے۔ انہیں دکھ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ نہ رکھ پائے اور خوف کہ وہ ابھی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک مضبوط شخص کو یوں روتے دیکھ ان کی بیوی بھی تڑپ اٹھی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی ان کی کمر سہلانے لگی۔ وہ کئی گھنٹوں سے بستر پر الٹی لیٹی رو رہی تھی۔ اس کے بابا نے پہلی بار اس سے ایسے بات کی تھی اور اسے لگنے لگا کہ وہ زندہ کیوں ہے، اسے مر جانا چاہیے، ورنہ یہ تکلیف، یہ درد تاحیات اسے پل پل مارے گا۔ اس نے اپنے بالوں پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا جو اس کے سر کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ اسے لگا سائمہ بیگم اس سے بات کرنے آئی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کا رخ پلٹتی انہیں دیکھنے لگی تو وہاں تبریز کو پا کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کا لہجہ فکر سے چور دیکھ کر حدیل کو لگا وہ پھر سے پھوٹ کر روتی گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، نہ تم میری زندگی میں آتے اور نہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ وہ اس کا دھندلا عکس دیکھتی اٹکتے ہوئے کہنے لگی، یہاں آؤ پلیز۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا کہنے لگا تو روتے ہوئے حدیل نے تکیا اس کے سینے پہ مارا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ شمس کو اپنی دھڑکن بھی رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ احساس ہی بہت برا تھا کہ اس کی تکلیف کی وجہ وہ تھا۔ حدیل ہچکیاں بھرتی رونے لگی تو شمس نرمی سے اس کے نم رخسار کو چھونے لگا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ حدیل کو اس وقت ایک مضبوط کندھے کی اشد ضرورت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی طرف کھنچتی چلی گئی اور پیشانی اس کے کندھے پہ ٹکا کر رونے لگی۔ شمس اس کے بال نرمی سے سہلاتا بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ جب وہ اچھے سے اپنے آنسو خشک کر چکی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ کر بیٹھی ہے۔ اس سب کے دوران شمس وہاں بنا کسی حرکت کے بیٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے بال کان کے پیچھے اڑستی اس سے دور ہوئی۔ سوری، میں نے تمہاری شرٹ گیلی کر دی۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، اسے درد دینے والا ہی اس کا مداوا کر سکتا تھا۔ شمس اس کے پاس رکنا چاہتا تھا، لیکن رات کے اس پہر جب حدیل یوں بکھری ہوئی تھی وہ اس نازک صورتحال میں یہاں رہنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر بالکنی کی جانب بڑھنے لگا جب حدیل اسے مخاطب ہوئی۔ کل تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم… حدیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات جاری رکھے۔ شرمندگی سے اس کا پہلے سے سرخ چہرہ مزید لال ہونے لگا تھا۔
اگر تم ابھی بھی اس بات پہ قائم ہو تو کل میں تمہارے رشتے کا انتظار کروں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ شمس کو یہ امید تو نہیں تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اس کے سامنے زانو پل بیٹھ گیا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کیا واقعی؟ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتا پوچھنے لگا تو حدیل اس میں دیکھتے ہوئی وہ آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، لیکن میرے کردار پہ یہ لگا گندا الزام صرف تم ہی صاف کر سکتے ہو، اور یہ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ شمس پیشانی پہ بل پھیلائے سے دیکھنے لگا۔ وہ یہ مجبوری میں کہہ رہی تھی، لیکن اسے بھی تو یہی چاہیے تھا۔ ایک دن وہ اسے معاف بھی کر دیتی۔ کل میرا انتظار کرنا۔ وہ اس کے اداس چہرے پہ ایک آخری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اندھیرے میں لیٹی چھت کو تکتی رہی۔ رات کے اندھیرے کی جگہ دن کا اجالا لینے لگا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سائمہ بیگم دروازے پہ ہلکی سی دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ یک ٹک چھت کو گھورے جا رہی تھی، ذہن کو جیسے فالج ہو گیا تھا۔ اعظم صاحب کا وہ لہجہ بار بار اسے تکلیف دیتا تھا۔ حدیل بچے، اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ وہ جب ناشتے کے لیے بھی نہ آئی تو انہیں تشویش ہونے لگی۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی سے کمرے کی تاریکی کم ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ آنکھیں لگاتار رونے کے بعد سرخ ہو چکی تھی اور سوجن کا شکار تھی۔ چہرہ بار بار رگڑنے سے کئی جگہ سے زخمی نظر آتا تھا۔ حدیل، تمہارے بابا نے جو کچھ بھی کہا وہ جذبات میں بہہ کر کہا۔ وہ کبھی تمہیں دکھ نہیں دیں گے، اور ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں ماما، اس نے دھیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مسلسل رونے سے اس کی آواز بھی بدل چکی تھی، لیکن سچ تو یہی ہے کہ میں اب آپ پہ ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ اپنی سسکی دباتے ہوئے کہنے لگی تو سائمہ بیگم تڑپ اٹھی، اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ایسا نہیں ہے میری بچی، تم غلط۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما، وہ ان کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ اگر میں اس دن مر جاتی تو مظلوم ہوتی، سب مجھ پر اور آپ پر طرز کھاتے اور ایک دن بھول بھی جاتے، آپ کو بھی صبر آ جاتا، لیکن میں زندہ ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ میں آپ پہ بوجھ بن گئی ہوں، آپ کی عزت پہ دھبا۔ وہ خود کو بستر سے دھکیلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اگر میں بوجھ نہیں ہوتی تو بابا یوں آنن فانن میری شادی نہ کروانا چاہتے، پھپھو یوں کبھی نہ انکار کرتی، اور بابا مجھے وہ سب نہیں کہتے۔ میں بوجھ بن گئی ہوں ماما۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی اور پھر اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ دوسری جانب اس کی والدہ بھی سسکیاں بھرتی رہی۔ وہ آج بھی آفس سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ روزانہ لوگوں کا جواب دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے بہت سوال تھے جن کے جواب ان کے لیے دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کی بیٹی اس کے ساتھ اکیلی کیوں تھی؟ کیا اس کا چکر تھا؟ ایسا تو پھر ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، پہلے ہی شادی کر دیتے تو یوں نہ ہوتا۔ بھلا ایسا کیسے کوئی تصویریں لے سکتا ہے؟ یقیناً خود ہی بھیجی ہوں گی۔ پہلے بھی کیس بنا تھا آپ کی بیٹی پہ۔ ارے اگر بھائی ہوتا تو کس کے رکھتا، اور نہ ہی یہ کبھی حال ہوتا۔ کتنے سوالات تھے، ہر سوال ان کی غیرت پہ داغا جاتا۔ وہ آنکھیں اپنی بازو سے ڈھک کر بیٹھے تھے، سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں نم۔ وہ کس کس کے سامنے حدیل کا دفاع کرتے، اور اب تو اپنے بھی منہ موڑ چکے تھے۔ بیل کی آواز پہ سائمہ بیگم انہیں وہاں چھوڑ کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ حدیل بھی ابھی اپنے کمرے میں مفقود تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ان کا گھر بکھرنے لگا تھا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے برہم تھے۔ بیرونی دروازہ کھولنے پہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بھونچکا رہی۔ مسز اعظم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اعظم صاحب سے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ سائمہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے اندر جانے کی اجازت دیں یا پھر وہیں سے لوٹ جانے کا حکم دیں۔ گھر میں پہلے ہی سوگ کی کیفیت تھی، ایسے میں ایک اور پریشانی کو دعوت دینا اسے کسی صورت مناسب نہیں لگا۔ آپ سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، وہ مختصر جواب دیتی گیٹ بند کرنے لگیں جب شمس نے گیٹ پہ ہاتھ رکھ کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ شاہد شخص نے اپنے بھائی کے خلاف گواہی دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں بھولی تھی کہ چند سال قبل کیسے اس شخص کی وجہ سے ان کی اکلوتی اولاد موت کے منہ سے بچی تھی، اور کس طرح خود کو خوف کے زیر اثر اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ دیکھیں مسز اعظم، میں یہاں کسی غلط نیت سے نہیں آیا۔ رکو شمس، مجھے بات کرنے دو۔ ایک نفیس خاتون نے آگے بڑھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔
کون آیا ہے؟ اعظم صاحب اپنی بیگم کی بلند آواز سن کر اس کی جانب آئے۔ السلام علیکم، اس خاتون نے اعظم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اعظم صاحب، میں فریدہ ہوں، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اعظم صاحب اس خاتون کو نظر انداز کرتے شمس پہ نظر گاڑے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد گویا ہوئے، اندر آ جائیں۔ لیکن اعظم، سائمہ بیگم نے اعتراض کرنا چاہا جسے وہ خاطر میں نہ لائے۔ کیا ایسا کچھ بچا ہے جو مزید تکلیف دہ ہو؟ آنے دو انہیں۔ ان کے جواب پہ سائمہ بیگم راستے سے ہٹ گئی تو فریدہ بیگم شمس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ شمس وہاں داخل ہوتا اپنے اعتراف کا جائزہ لینے لگا۔ ویسے تو وہ کئی بار اس کے گھر میں داخل ہو چکا تھا، لیکن دروازے سے آنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اعظم صاحب، میں شمس کے مرحوم والد کی دوست کی بیوی ہوں۔ اگر تبریز صاحب یا میرے خاوند زندہ ہوتے تو یقیناً وہی اس وقت یہاں موجود ہوتے۔ اپنے بچپن کا کچھ حصہ شمس نے میرے ساتھ ہی گزارا ہے۔ وہ شمس کی جانب دیکھتے کہنے لگیں، جو خود کو بمشکل خاموش رکھے تھا۔ اس کا ارادہ تو سیدھا مولوی لے جا کر نکاح کا تھا۔ جب اپنے نکاح میں اس نے فریدہ بیگم کو مدعو کیا تو وہ سر پٹکنے لگی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اب وہ یہ کام طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے اپنے ہی قانون تھے، دوسروں کے جذبات سے محظوظ ہونا ہی اس کا من پسند کام تھا، لیکن حدیل کے لیے وہ یہ کڑوی دوائی نگلنے کو تیار تھا۔ آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ دونوں میاں بیوی انہیں تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں، میں اصل میں شمس کے لیے آپ کی بیٹی حدیل کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ سائمہ بیگم کو لگا ان کے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا ہے، جبکہ اعظم صاحب غصے سے سرخ ہونے لگے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فریدہ بیگم بھی ہڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ اپنی سرد آنکھوں سے انہیں دیکھتا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا۔ اسے اسی رویے کی امید تھی۔ کیا آپ کو ہم پاگل دکھائی دے رہے ہیں جو اس شخص کا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ وہ شمس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن اب تو واضح ہو چکا ہے کہ سب میں شہیر کا ہاتھ تھا، شمس بے گناہ ہے۔ حدیل نے کچھ سال قبل ہونے والا واقعے کو ایک غلط فہمی قرار دیا تھا۔ عدالت میں اس نے بتایا تھا کہ وہ بھی شہیر کا منصوبہ تھا۔ اپنے بابا کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ زینے پہ کھڑی وہ لٹک کر ہال میں دیکھنے لگی تو اس کی نظر اعظم صاحب اور شمس پہ پڑی۔ وہ حلق تک کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ شمس کی نظر جیسے ہی اس پر گئی وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، جس پہ حدیل کی پیشانی پہ بل نمودار کرنے لگے۔ پرسکون ہو جائے اعظم، سائمہ بیگم ان کا کندھا سہلاتی ہوئی کہنے لگی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ وہ شمس پہ پھر سے دھاڑے تھے جیسے ان کی کوئی بات کی پرواہ نہ تھی۔ حدیل اپنے بابا کو یوں دیکھتی اپنے پیروں پر اچھلتی اور انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ اس کی دھڑکن بگڑنے لگی تھی، جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں ان کے مخالف کھڑی ہو جانے جا رہی تھی۔ اعظم صاحب، میں اس تمنا کے ساتھ آیا تھا کہ آپ سب معاملہ سمجھ کر وسعت نظری سے فیصلہ کریں گے، لیکن افسوس۔ خیر، حدیل سے تو میں شادی کر ہی لوں گا اور آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے رویے پہ اعظم صاحب مزید مشتعل ہونے لگے۔ شمس کی نظریں ابھی بھی حدیل پہ گڑی تھی۔ ایک بھائی قاتل اور دوسرا دھمکی دے رہا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، سائمہ بیگم صورتحال بگڑتی دیکھتے کہنے لگی۔ کل نکاح خواہ کے ساتھ آؤں گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ وہ نظروں کا رخ پہلی بار ان کی طرف کرتا کہنے لگا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اعظم صاحب غصے سے ہاتھ بلند کرتے اس کی جانب بڑھے جب حدیل ایک دم چلا اٹھی۔ بابا، اسے یہاں میں نے بلایا ہے۔ اس کی آواز پہ ان کا ہاتھ ایک دم یہیں رک گیا تھا۔ شمس نظریں سکیڑتا اسے دیکھنے لگا۔ حدیل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ میں شمس کو پسند کرتی ہوں اور اسے میں نے ہی کل رشتہ لانے کا کہا تھا۔ وہ بار بار حلق تر کرتی مشکل سے بولی، نظریں ان کا سرخ چہرہ دے کر بھر چکی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سائمہ بیگم بے یقینی سے بولی۔ کل کب کہا تم نے؟ اعظم صاحب اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگے۔ کیا تم نمرا کے بہانے اس سے ملتی ہو؟ شمس نے حدیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا، جسے اعظم صاحب نے نفرت سے دیکھا۔ نہیں۔ وہ ان سے مزید جھوٹ نہیں بول پائی، صرف شمس کی پکڑ اسے زمین بوس ہونے سے روک رہی تھی۔ تو پھر کب بات کی اس سے؟ انہیں یقین تھا کہ حدیل جھوٹ بول رہی ہے، شاید اسی لیے جاننا چاہتے تھے۔ تمہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگا۔ کل رات تبریز میرے کمرے میں آیا تھا، ہم روز میرے کمرے میں ملاقات کرتے ہیں۔ حدیل آنکھیں بند کر کے تیزی سے کہہ گئی۔
سائمہ بیگم بے یقینی سے اسے دیکھتی کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی تھی. اعظم صاحب بھی جیسے کنگ ہو گئے تھے. شمس کے جسم میں ایک اچانک تناؤ آیا تھا. وہ بھی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا. اس نے ایسا کیوں کہا؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. پہلی بار وہ اس کی سوچ پڑھنے میں ناکام رہا تھا. عصر کے وقت اس بد کردار کو میرے گھر سے لے جانا. اعظم صاحب سخت ناگوار لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے. حدیل کی آنکھوں میں پھر سے پانی امڑ آیا. وہ شمس کا ہاتھ دھکیلتی ننگے پاؤں واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی. حدیل دروازہ کھولو. یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ اگلے روز صبح ہی نمرا اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی. جب سے اس نے اعظم صاحب کے سامنے شمس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی. سائمہ بیگم بھی فی الحال اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور حدیل ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. وہ فرش سے اٹھی اور دروازہ کھول کر نمرا کو اندر آنے کا کہا. حدیل یہ سب کیا ہے؟ مجھے کل رات آنٹی نے کال پہ بتایا کہ تم اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو جبکہ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے. وہ کوئی جواب دیے بنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر بیٹھ گئی تو نمرا سے جھنجھوڑنے لگی. حدیل! وہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. میں بابا کے لیے بوجھ بن گئی ہوں نمرا اور میں ایک انچاہا وجود نہیں بننا چاہتی. جنہیں مجھ پر اتنا یقین تھا اس قدر محبت وہ آج میری موجودگی سے تھک گئے ہیں. جب بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں ان کی نظروں میں ملامت شکوہ صاف دکھائی دیتا ہے. میں جانتی ہوں لوگوں کی باتیں انہیں تکلیف دیتی ہیں اور میں مزید ان کی تکلیف کا سامنا نہیں بننا چاہتی. تو تمہیں لگتا ہے اس سب سے انہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ اور آنٹی دونوں تکلیف میں ہیں اور یہ سب تو وقتی ہے. وقتی مرد ذات کے لیے ہوتا ہے نمرا. عورت کا تو مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ تلخ لہجے میں کہنے لگی تو نمرا خاموش ہو گئی. مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. وہ ایک خطرناک انسان ہے. حدیل اس کی بات پہ خاموش ہو گئی. بے شک وہ ایک خطرناک انسان تھا لیکن آج وہ زندہ بھی اسی کی وجہ سے تھی. تو کیا تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی؟ یقین جانو میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے. لوگوں کے منہ بند کرنے کا یہی طریقہ ہے اور میں ماما اور بابا کو بھی منا لوں گی بس یہ کیس ختم ہو جائے. تم اس راہ پہ کب چل پڑی حدیل؟ وہ افسوس سے اسے دیکھتی کہنے لگی. جس دن میں نے اس کی سرد آنکھوں میں جھانکا. وہ بار بار حدیل کو کال کر رہا تھا لیکن اس کا موبائل مسلسل بن جا رہا تھا. شمس عصر کا وقت ہونے کو ہے, میں چلنا چاہیے. وہ سر کو جنبش دیتا بنا کوئی جواب دیے پھر سے کال کرنے لگا. وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. آج شہیر کو مری کی جیل سے راولپنڈی منتقل کیا جانا تھا اور شمس کو شہیر کے ساتھ کی اپنی آخری ملاقات بار بار یاد آ رہی تھی. وہ اپنے وکیل سے مختصر بات کرتا وہاں سے چل دیا. یہ کپڑے آئے ہیں تمہارے سسرال کی طرف سے, پہنو اور باہر آ جاؤ. سائمہ بیگم اس کا چہرہ دیکھے بغیر سامان اس کے پاس پھینکتی واپس جانے لگی. ماما کیا آپ بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ وہ درد بھری آواز میں پوچھنے لگی تو سائمہ بیگم سے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی. اس کا حق تم نے کل کھو دیا. اس کے بعد وہ بنا کسی جواب کا انتظار کیے چلی گئی اور حدیل اپنی سسکیاں روکنے لگی. بس کر دو حدیل, اب فیصلہ کیا ہے تو اس کے نتائج تو بھگتنے ہوں گے. وہ نمرا کے سمجھانے پہ صرف سر ہلا کے رہ گئی. اعظم صاحب نے گھر میں ہی انتظام کروائے اور قریبی رشتے دار کو مدعو کیا. اس کے علاوہ کچھ خاص دوست اور ہمسائے بھی بلائے گئے تھے. ان کے معاملات جو بھی تھے لیکن وہ یوں اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے تھے. بھائی صاحب اچانک حدیل کی شادی؟ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو آپ مجھ سے تقاضا کر رہے تھے. وہ اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولے. یہ بات ان سب کے لیے حیران کن تھی کہ اتنی جلدی وہ اس سے شادی کیسے کروا رہے ہیں. ان کی بات پہ اعظم صاحب خفیف سے مسکرا دیے. وہ سمجھتے تھے وہ کیا جاننا چاہتی ہیں. وہاں موجود ہر شخص ہی جاننا چاہتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے. پہنچتے ہوں گے وہ لوگ, مل لینا. وہ مختصر جواب دیتے دوسرے مہمانوں کے پاس چلے گئے. شمس مولوی اور گواہان کے ساتھ کالے رنگ کی شرٹ اور پینٹ میں داخل ہوا تھا. اسے دیکھتے ہی اعظم صاحب کے چہرے پہ تناؤ کے تاثرات ابھرے تھے. وہ اطمینان سے ان کے قریب گیا اور سلام لینے لگا. اعظم صاحب لب بھینچے محض سر کو جنبش دے کر رہ گئے. ان کے درمیان ہوا تبادلہ سب دیکھ سکتے تھے. تقریباً وہاں موجود ہر شخص اس بات سے واقف تھا کہ وہ کون ہے. اور شمس سے حدیل کی شادی سے ان لوگوں کے لب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے جو کہ شہیر اور حدیل کے تعلقات کو لے کر اس پر تہمت باندھتے تھے. اعظم صاحب آپ کے کہنے کے مطابق میں اپنی امانت لینے آیا ہوں. وہ پیشانی پہ بل پھیلائے سائمہ بیگم کی جانب پلٹے. جاؤ حدیل کو لے کر آؤ. جی. سائمہ بیگم تھکے ہوئے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی. تم بہت پیاری لگ رہی ہو.
نمرا حدیل کے سر پہ دوپٹہ ٹکاتے ہوئے کہنے لگی۔ حدیل اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب نمرا کے کہنے پہ خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہلکے گلابی اور گرے رنگ کے کامدار فراک میں وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن کہیں ایک کسک دل میں باقی تھی۔ نمرا، وہ لوگ آ گئے ہیں، سائمہ بیگم اسے کہتی حدیل کا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ اسے دلہن بنا دیکھ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اپنی اولاد کو سرخ جوڑے میں دیکھنا ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آئی اور سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اپنا دوسرا ہاتھ منہ پہ رکھ کر سسکتی روتی باہر چلی گئی، جبکہ حدیل بھی انہیں نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی جنہیں گزشتہ روز اس نے تبریز کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اور نمرا اسے ہال میں لے آئے۔ ان کے قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے شمس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچ کر اس نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ وہ اسے یوں تک رہا تھا جیسے حدیل نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا ہو۔ حدیل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ محض اپنی پاسداری کے لیے یہ کر رہی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش نے حدیل کو احساس دلایا کہ وہ اس کے ساتھ کس رشتے میں بننے جا رہی ہے۔ حدیل نے اپنی نظروں کو جلدی سے جھکایا اور دھڑکن تیز ہونے لگی۔ شمس اپنی نظریں اس سے ہٹاتے ہی نقاہ خواہ کو اشارے سے تقریب شروع کرنے کا کہا۔ نمرا نے اسے شمس کے ساتھ کچھ فاصلے پہ بٹھا دیا تو وہ وہاں برجمان ہوتی اپنا تنفس درست کرنے لگی۔ مسٹر شہیر، کیا آپ بتائیں گے آپ نے قتل کیوں کیے؟ وہ جیسے ہی پولیس جیپ سے نکلا ایک خوبصورت دوشیزہ اپنے بال جھٹکے سے پیچھے ہٹاتی مائک اس کے قریب کرتی سوال کرنے لگی، جبکہ وہ تمسخرانہ مسکرا دیا۔ اسے وہاں دیکھ میڈیا کے دیگر نمائندے بھی راستے میں حائل ہو گئے تھے۔ سب کیمرے اسی پہ فوکس تھے۔ پولیس نے راستے سے ہٹاتی شہید کو کھینچتے ہوئے لے جانے لگی۔ پلیز بتائیں آخر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ آپ کی خاموشی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ قصوروار ہیں۔ اس سے ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہے تھے جبکہ وہ انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ اپنے اٹھتے قدم اس نے یکدم روکے تھے اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ وہ نظریں پھیرتا تمام کیمروں کو دیکھنے لگا اور پھر تمسخرانہ مسکراتا اپنے ہاتھ سینے کے سامنے لے آیا جو کہ ہتھکڑی سے بنے تھے۔ جو مجھے آزاد کروائے گا میں اسے اپنی آزادی کے بدلے 3 کروڑ کیش دوں گا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی بھیڑ میں ایک نیا شور شروع ہوا اور پولیس اسے کھینچنے لگی۔ نمرا اپنے کسی کام سے کچن گئی تھی جب وہاں اسے اپنی پسندیدہ بیکری کی پیسٹری دکھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ ڈبے کی جانب بڑھنے لگے اور اگلے ہی لمحے وہ پیسٹری نکال کر اس کی بائٹ لے رہی تھی۔ کیا کھایا جا رہا ہے؟ کوئی مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ یکدم پلٹی۔ چوڑے شانے اور دراز قد کا حامل وہ شخص چہرے پہ خفیف سی مسکراہٹ سجائے سے دیکھ رہا تھا۔ نمرا اسے چونکتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ شخص شمس کے گواہان میں سے تھا۔ نمرا آنکھیں سکیڑتی سے دیکھنے لگی۔ اسے وہ مسکراہٹ زہر ہی تو لگی تھی۔ پیسٹری کھا رہی تھی پر اب تو کڑوی ہو گئی۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑتی پیسٹری پھینکتی وہاں سے جانے لگی۔ ویسے میرا نام دانیال ہے، آپ کا؟ اسے دوبارہ کوشش کی جبکہ نمرا تو تبریز اور اس سے کسی بھی قسم کے تعلق رکھنے والے شخص کو دور سے ہی الوداع کہہ دیتی تھی۔ اور میرا نام مسز آلیان ہے، وہ دانت کھچکھچاتے کہنے لگی۔ آپ میرڈ ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بالکل، 2 بچے بھی ہیں۔ مجھے یاد آیا، چھوٹے نے ڈائپر خراب کر دیا ہے، میری ہیلپ کریں گے؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی کہنے لگی تو آلیان کے چہرے پہ خوف کے آثار واضح ہونے لگے۔ نمرا ہونٹ چباتی اپنی ہنسی پہ قابو کرنے لگی۔ نمرا، چلو رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ اچانک وہاں داخل ہوئی تو وہ گڑبڑا گئی۔ چلے ماما، وہ دانیال کو نظر انداز کرتی باہر چلی گئی۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامہ پہ دستخط کیے تھے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، اس سے گلے لگانے کے لیے اس کے والدین میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اس بھیڑ میں ان دونوں کو ڈھونڈتی رہی اور پھر ڈوبتے دل کے ساتھ اس پہ دستخط کر دیا۔ ہاں، لیکن وہی پھوپھو جو اس کے خلاف تھیں اب اس کے صدقے جا رہی تھیں۔ کھانے کا دور شروع ہوا لیکن شمس نے رخصتی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے کون سا کچھ عام شادیوں کی طرح ہوا جو اب ہوتا۔ اعظم صاحب نے بھی فوراً اجازت دے دی۔ شمس نے حدیل کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کے چوڑی ہتھیلی دیکھنے لگی۔ اب تو اسے یہ ہاتھ تاحیات تھامے رکھنا تھا۔ وہ اپنا لرزتا ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگی تو شمس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے سرد
وجود نے شمس کے ہاتھ کی گرمائش کو محسوس کر کے جیسے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ سالوں پہلے جب وہ اس کے گھر الماری میں چھپ رہی تھی، وہ سب منظر اس کے سامنے لہرانے لگے۔ حدیل نے یکدم آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ ویسی نہیں رہی تھی، اور نہ شمس، پھر بھی دل میں ایک وہم موجود تھا۔ کیسی شادی تھی یہ؟ نہ کسی نے گیت گائے، نہ کسی نے اسے تنگ کیا، نہ کوئی شادیانے بجے۔ شادی بھی تھی یا یہ ماتم تھا؟ اس کے لیے فرق جاننا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ محبت بھرا گھر جہاں اس نے پرورش پائی، جہاں اس کی ہنسی گونجی تھی، وہ اب ویران ہونے کو تھا۔ سائمہ بیگم جب اپنی ممتا مزید نہ چھپا پائی تو حدیل کے گلے لگ گئی۔ ماں کے گلے لگ کر وہ بھی تھاڑے مار کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ اعظم صاحب دور کھڑے نم آنکھوں سے جاتا دیکھ رہے تھے، لیکن شاید انا اور ضد آڑے آ رہی تھی جو اسے اپنے جلتے سینے سے نہ لگا سکے۔ کیا اپنی محبت کے کھو جانے پہ دل تڑپتا ہے یا والدین کے دور جانے سے؟ نہیں، درد تو تب ہوتا ہے جب انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی تکلیف کی وجہ ہے۔ وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ سینہ چاک کر کے دل باہر نکال دے تو وہ ان کی آنکھ سے آنسو مٹانے کے لیے وہ بھی کر دیتی۔ سائمہ بیگم نے اسے خود سے جدا کیا تو اس کا سر چکرانے لگا، وہ زمین بوس ہونے لگی۔ شمس نے فوراً اسے سنبھالا تھا۔ حدیل اپنے قدموں پہ کھڑی ہونے لگی، لیکن اس نے اسے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ شاید وہ اس وقت کچھ سمجھ پاتی تو احتجاج کرتی، لیکن اس کا دماغ تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ حدیل بیٹا چلو، آ جاؤ، شاباش، ہم پہنچ گئے۔ وہ ان بزرگ خاتون کے ہلانے سے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ گاڑی میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے، جبکہ شمس ڈگی سے اس کا چھوٹا سا بیگ نکال کر کسی کو پکڑا رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی آہستہ سے باہر نکلی تو سرد ہوا کی لہر اسے کپکپا گئی۔ شمس نے گاڑی میں رکھی شال نکال کر اس کے کندھے پر ڈال دی اور حدیل نے اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا حدیل پہ ہی نظریں جمائے کھڑا تھا، جسے وہ گھبرا رہی تھی۔ اندر چلو، کیا بیمار ہونے کا ارادہ ہے؟ وہ خاتون پھر سے گویا ہوئی تو شمس اسے دور ہوا۔ حدیل نے پہلی بار اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت درختوں میں چھپی ایک راہداری میں کھڑے تھے۔ وہ یہاں پہلی بار آئی تھی۔ ایک سمت ایک خوبصورت 2 منزلہ بنگلہ دکھائی دے رہا تھا اور دوسری جانب مڑتے ہی درخت، شاید وہ اسی طرف سے آئے تھے۔ ابھی وہ اسی جانب دیکھ رہی تھی جب وہاں ایک اور کار داخل ہوئی۔ کیا تم نے مین گیٹ بند کر دیا؟ شمس آلیان سے پوچھنے لگا، جو ابھی دوسری کار میں نکاح خواہ کو ان کے گھر رخصت کر کے آیا تھا۔ جی مام، کب تک فری ہوں گی؟ شاید وہ بزرگ خاتون اس کی والدہ تھی، جو کہ سردی سے بچنے کے لیے اندر جا چکی تھی۔ شمس اسے بنا جواب دیے حدیل کو لے کر گھر کے اندر داخل ہونے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسی خاتون نے حدیل کا صدقہ اتارا اور پیسے وہاں موجود ملازمین کو دے دیے، پھر اسے پکڑے ایک کمرے کی سمت چل دی۔ شمس بھی ان کی پیروی کرتا جب اس کے موبائل میں بیل بجنے لگی۔ وہ موبائل نکال کر اسے دیکھنے لگا جس پہ اس کے وکیل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرہ میں داخل ہوئی، پھر اسے سجی ہوئی مسحری تک لایا گیا۔ اسے دیکھتے ہی حدیل کا سانس پھولنے لگا اور ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے۔ اپنے والدین کی سوچیں ایک دم ذہن سے غائب ہوئیں اور وہ آنے والے وقت کے لیے پریشان ہونے لگی۔ ابھی تک وہ سب کسی خواب کی مانند تھا جو اب حقیقت میں بدلنے لگا۔ یا خدا، میں نے واقعی تبریز سے شادی کر لی؟ وہ خود ہی بڑبڑانے لگی اور پھر خوش حلق تر کرنے لگی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، شمس آتا ہی ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی تو حدیل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یہی تو پریشانی تھی کہ وہ آتا ہوگا۔ جی آنٹی۔ وہ منمنا کے رہ گئی اور فراک سنبھالتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اسے جلد از جلد لباس کو بدلنا تھا۔ ویسے تو میرا شمس سے کوئی خونی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے بچپن کا عرصہ میرے ساتھ ہی گزارا ہے۔ حدیل ان کی بات سے متوجہ ہوئی۔ آپ کے ساتھ؟ ہاں، اس کی والدہ ایک بری عورت تھی۔ تبریز صاحب سے محبت کی شادی ہوئی، لیکن وہ ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی محبت کا شکار ہوگی۔ خاصی جنونی عورت تھی۔ تبریز بھائی کی وفات کے بعد ہی شہید کو لے گئی، اس لیے وہ ایسا ہو گیا۔ بچہ تھا تب تو، وہ افسوس سے کہنے لگی اور حدیل تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ خیر، میرے شوہر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ بچپن میں ہی وہ بہت الگ تھا۔ بہت کوشش کی میں نے کہ وہ گھل مل جائے، لیکن وہ خود میں ہی قید رہتا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ شہید کو واپس لاؤ اور یہ کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔
ہم نے اس کے لیے کیس نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی ماں تھی اور ہم اسے کھو دیتے. خیر وہ موقع دیکھ کر اپنی حویلی واپس بھاگ جاتا. میرا تو دل دہل جاتا کہ اکیلا بچہ وہاں کیوں رہنا چاہتا ہے. ہم کئی بار اسے واپس لاتے, زبردستی بھی, پیار سے بھی, لیکن وہ ہر کچھ دن بعد واپس چلا جاتا. حدیل آنکھیں بند کیے سب سن رہی تھی. اس نے وہ وسیع جگہ دیکھی تھی جب پہلی بار وہاں گئی تھی. تب بھی زیادہ تر کمرے بند ہی پڑے تھے, لیکن اس کے بار بار فرار ہونے پہ وہ ہنکارا بھرا اٹھی. پھر ایک دن شہیر نے کسی طرح اسے رابطہ کیا اور میرے شوہر شمس کی ضد پر اسے امریکہ لے گئے. نہ جانے کیا ہوا وہاں. جب واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے خوف آتا تھا. سرد آنکھیں, بے حس, سالم. وہ ایک دم کہتے ہوئے کپ کپا اٹھی. کیا تم نے آج کی نیوز دیکھی؟ نہیں, میں مصروف رہا. شمس اپنی مخصوص انداز میں کہنے لگا. تمہیں دیکھنی چاہیے تھی. اگر کوئی نیوز چینل دیکھ سکتے ہو تو فوراً نیوز چیک کرو. تم خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ اپنی ناک کو دباتے ہوئے کہنے لگا. شہیر نے اپنی آزادی کے لیے 3 کروڑ کا اعلان کیا ہے اور بیوقوف میڈیا اس بیان کو بار بار دکھا رہا ہے. شمس نے ریموٹ اٹھا کر دیوار سے چسپاں بڑی سی اسکرین کو آن کیا تو ایک نجی نیوز چینل پہ شہیر کی ہی خبر چل رہی تھی. شمس نے غصے سے موبائل زمین پہ دے مارا اور شہیر کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی جانب بڑھا. تو کیا آپ نے کبھی اس سے بات نہیں کی؟ حدیل آنکھیں پھیلائے تجسس سے پوچھنے لگی. یکدم دروازہ کھلنے پہ وہ دونوں چونکی اور شمس کی جانب دیکھنے لگی. عالیان آپ کا کافی وقت سے انتظار کر رہا ہے, وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا تو وہ عورت کھڑی ہو گئی. ہاں میرے خیال سے اب چلنا چاہیے, تم دونوں آرام کرو. وہ اپنائیت سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی. ان کے جاتے ہی شمس نے دروازہ بند کر دیا. جب پلٹا تو حدیل اپنے بندے اتار رہی تھی. کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا جبکہ حدیل اسے نظر انداز کرتی کونے میں پڑے اپنے بیگ کی جانب بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی. ارد گرد دیکھتی وہ اندازے سے باتھ روم کی دروازے کی جانب بڑھی تو شمس اس کے راستے میں حائل ہو گیا. کہاں جا رہی ہو؟ کپڑے چینج کرنے. وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی تو شمس اس کے خوبصورت سراپے کو مبہوت سا دیکھنے لگا. حدیل اس کی نظروں سے بکھلاتی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو شمس پھر سے گویا ہوا. چلو میں تمہاری مدد کروں. وہ اپنی سرد گرے آنکھوں سے اسے دیکھتے کہنے لگا. انداز زومائنی تھا. حدیل گڑبڑا کر اسے دور ہوئی. کیا پاگل پن ہے؟ مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے. اس کی نظروں کی تپش اور انداز سے وہ سرخ ہونے لگی تھی. شمس قدم بڑھاتا اس کے قریب آنے لگا تو وہ اسے دور ہٹنے لگی. کیوں نہیں؟ اب تو تم پہ حق رکھتا ہوں. وہ اسے زج کرتا ہوا کہنے لگا. تم ایسا نہیں کر سکتے. وہ دیوار سے ٹکراتی کہنے لگی. کیوں نہیں؟ شمس اس کے چہرے کے قریب اپنا ہاتھ ٹکاتا ہوا کہنے لگا. کیونکہ تم معافی کے طلبکار ہو اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. وہ اپنے اوسان سنبھالتے ہوئے کہنے لگی. نہیں, اب میں تمہاری معافی کا طلبکار نہیں ہوں. کیا مطلب؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تو حدیل اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی. مطلب اب تم میری بیوی ہو اور میری طلب معافی سے بھر چکی ہے. وہ اس کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو حدیل کی آنکھیں مزید پھیل گئیں. وہ اس کی جانب جھکنے لگا تو حدیل اس کے بازو کے نیچے سے جھک کر دوسری جانب بھاگ گئی. شمس اسی دیوار سے ٹیک لگائے اسے بھاگتا دیکھنے لگا. نظروں میں کچھ تھا جسے حدیل کے لیے بھانپنا مشکل نہ تھا. اس نے خود کو واش روم میں لاک کر کے ہی سکون دیا اور پھر کچھ وقت اسی سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی. جب دھڑکن معمول پہ آئی اور نظروں کے سامنے سے دھندلا پن ختم ہونے لگا تو اپنا چہرہ میک اپ سے پاک کرنے لگی. تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پر سوؤں گی؟ بالکل, چاہو تو اس ہٹ کی طرح میرے کندھے پر سر رکھ کر بھی سو سکتی ہو. وہ 1 گھنٹے بعد منہ پھیلائے واش روم سے نکلی اور شمس کو بنا شرٹ کے بیڈ پر لیٹا دیکھ اس کے تیور مزید تیکھے ہونے لگے. مجھے الگ کمرہ چاہیے اور مجھے یقین ہے یہاں ایک عدد کمرہ مجھے آسانی سے دستیاب ہو جائے گا. وہ تیز لہجے میں کہنے لگی تو شمس بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر اسے سرد لہجے میں کہنے لگا. حدیل صاحبہ, نہ تو میں کوئی بہت ہی کیئرنگ ہیرو ہوں اور نہ ہی ان کی طرح عشق میں گرفتار ہوں. اس کی بات پہ وہ اپنا حلق ترک کرنے لگی جو ایک دم خشک ہوا تھا. شاید تم بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں.
اپنے اس رویے کے ساتھ مجھ سے بہتری کی امید نہیں رکھنا تم. وہ آنکھیں سکیڑتا اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا تو حدیل کپ کپا اٹھی. تم میری ہو اور میں وہ کروں گا جو ہم دونوں کے لیے بہتر سمجھو. تم مجھے میرے فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست تو کر سکتی ہو، لیکن حکم دینا یا ہدایت دینا اس کا حق نہیں ہے. جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد وہ اس سے یوں بات کرے گا. حدیل نے تو سوچا تھا کہ وہ شرمندہ ہے تو وہ اب سکون سے رہ پائے گی. تمہیں لگا کہ جو تم کہو گی میں سنتا رہوں گا تو مائی ڈیئر وائف آپ نے بہت غلط سوچا. وہ بہت پہ زور دیتا کہنے لگا. میں نے جو کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن یہ جو رشتہ بنا ہے نا ہمارے درمیان تمہاری مرضی سے بنا ہے اور میں تمہیں اس میں یہ فاصلہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آخری بات پہ وہ سخت لہجے میں کہنے لگا تو حدیل نے کمرے کے دروازے کی جانب سرسری سا دیکھا. وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی. کوشش کر لو، وہ اس کی نیت بھانپتا ہوا کہنے لگا. حدیل کوئی لمحہ ضائع کیے بنا دروازے کی جانب لپکی، لیکن ابھی وہ کمرے کے وسط میں ہی پہنچی تھی جب شمس نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا. وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا اسے زمین سے بلند کر گیا. حدیل کا خون جسم میں بے حد تیزی سے گردش کرنے لگا اور وہ چلانے لگی. تبریز نہیں، چھوڑو مجھے. وہ اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑتے ہوئے کہنے لگی. شمس اس کی کوشش پہ ہنس اٹھا. اس کی آواز حدیل کی سماعت سے ٹکرائی تو حدیل بھڑک اٹھی. تم مجھے یوں اپنی قید میں مچلتی ہوئی کتنی پسند ہو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی. وہ محظوظ ہوتا اس کے کان میں کہنے لگا. آخر اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ بدل سکتا ہے. آخر ان دونوں بھائیوں میں ایک ہی تو خون گردش کرتا تھا. شہیر سے بچانے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید وہ خطرناک نہ رہا. ویسے جب تم نے اپنے بابا کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے واقعی حیران کر گئی. آئی لائک اٹ. وہ اپنے ناک سے اس کے نازک گردن چھوتے ہوئے کہنے لگا. حدیل پھر سے چلائی اور خود کو آزاد کروانے کی یہ اپنی سر کی پشت اس کے ناک حدیل پھر سے چلائی اور خود کو آزاد کروانے کے لیے اپنی سر کی پشت سے اس کے ناک پر حملہ کرنا چاہا تو وہ اس کے ارادے سمجھتا اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ گیا. دوسرا بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد حدیل کو قابو کر رہا تھا. تبریز وہ درد سے کراہی تو شمس اسے بیڈ کی جانب کھینچنے لگا اور پھر اوندھے منہ بستر پر ٹکا دیا. اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور نہ ہی وہ اس کا ابھی مقابلہ کر سکتی تھی. وہ پلٹی اور اس کے جھکنے پہ آنکھیں بند کر گئی. بس اتنی سی بات تھی، آرام سے سو جاؤ. وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا اس سے دور ہٹ گیا اور پھر بیڈ کی دوسری جانب جا کر خود بھی کروٹ لے کر گیا. جبکہ حدیل آنکھیں پھیلائے 2 گھنٹے اس کی پشت کو گھورتی رہی لیکن دوبارہ وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ کر پائی. اعظم اب تو آرام کر لیں، طبیعت خراب کر لیں گے. وہ دونوں ساری رات جاگتے ہوئے مختلف پہلوؤں پہ سوچ رہے تھے. میری بچی سائمہ، میری بچی، میں نے اس پہ ظلم کیا. وہ اپنے چہرے پہ آئے آنسو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگے. نہیں اعظم، اس نے اپنی زندگی خود چنی ہے. یہ ہم تو اس کی بہتری کی امید کر سکتے ہیں. سائمہ بیگم انہیں حوصلہ دیتے کہنے لگے. خالی گھر انہیں کاٹنے دوڑ رہا تھا لیکن میں نے یہ شادی کیسے ہونے دی؟ نہ جانے وہ کیا سلوک کرے گا. اعظم مت سوچے پلیز، کمرے میں چلیں، آپ آرام کریں گے تو بہتر محسوس کریں گے. وہ انہیں کھڑا کرنے لگی تو اعظم صاحب لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ دیے. وہ جاگا تو حدیل ابھی سو رہی تھی. اسے وہیں سوتا چھوڑ کر وہ تیار ہونے لگا اور پھر ملازمہ کو ہدایت دیتا خود اپنے وکیل سے ملنے چلا گیا. شمس، تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. وہ سرد لہجے میں بولا تو مقابل گہری سانس بھر کے رہ گیا. دیکھو شمس، تم یہ اچھے سے سمجھتے ہو کہ تم پر کیس چل رہا ہے. ایسے میں اسی لڑکی سے شادی اور شہیر کے کیس میں اس کا وکیل اس بات کو استعمال کرے گا. شہیر کا کیس کمزور ہے. اگر میری شادی کو استعمال کیا بھی جائے تو بھی دوسرے ثبوت کافی ہیں اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. اس لیے مدعے پہ آئے تو بہتر ہے. وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہنے لگا. یونیورسٹی میں اپنی اصلی پہچان چھپانے کے باعث اسے وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور کیس بھی چل رہا تھا. چونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن پہچان چھپانے کی وجہ سے اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا. تم نے اپنے بھائی کا بیان سنا؟
وکیل صاحب کے سوال پہ شمس کی رگیں تن گئی. ہاں. وہ پیشانی پہ بل پھیلائے محض ہاں کے سوا کچھ اور نہ کہہ سکا. ہم اس وقت ایک بہت بری سچویشن میں ہیں. میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. اور اب تم تو شادی شدہ بھی ہو. میں اس حویلی میں رہائش پذیر نہیں ہوں اور اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہوں. اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو مقابل کچھ وقت کے لیے توقف سے بولا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شہید 3 کروڑ روپیہ مہیا کر سکتا ہے اگر اس کا اکاؤنٹ منجمد کرا دیا جائے تو. اس کی بات پہ شمس کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. اس کا تمام پیسہ امریکہ میں ہے. ہم اس کے اکاؤنٹ منجمد نہیں کروا سکتے. مطلب ہمیں اس طوفان سے گزرنا ہی ہوگا. وکیل صاحب سنجیدگی سے کہنے لگے. وہ اپنا موبائل بار بار دیکھتی اور پھر رکھ دیتی. کتنی ہی بار اس نے اپنے بابا کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی. آخر کار موبائل سائڈ پر رکھا اور خود اٹھ کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگی. کمرے سے باہر سٹنگ ایریا اور ایک جانب ڈائننگ ٹیبل تھا جس پہ ایک خاتون کچھ برتن سیٹ کر رہی تھی. بی بی جی آ جائے, میں نے ناشتہ لگا دیا ہے. وہ یقیناً ملازمہ تھی. صاحب کہاں ہیں؟ حدیل کو جب تبریز کہیں بھی نہ دکھائی دیا تو اس نے پوچھ ڈالا. معلوم نہیں, مجھے تو لگا اپنے کمرے میں ہوں گے آپ کے ساتھ. وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی کہنے لگی تو حدیل ہڑبڑا گئی. وہ خجالت کا شکار جلدی سے چلتی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی تو ملازمہ بھی اس کا سرخ چہرہ دیکھتی کچن میں چلی گئی. حدیل کو رہ رہ کر شمس پر غصہ آنے لگا تھا. وہ جو بھی تھا اسے نئی نویلی دلہن کو یوں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. کتنا برا لگا تھا اسے ملازمہ کا سوال. وہ بے دلی سے آخری نوالا توڑ رہی تھی جب شمس وہاں داخل ہوا. وہ اسے گھورتی ہوئی نظریں پھر سے جھکا گئی جبکہ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ لیتا ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. حدیل اس کی اس حرکت سے جھپ گئی جبکہ وہ اطمینان سے ملازمہ کو بلانے لگا. جیسے ہی ملازمہ اس کے لیے ناشتہ رکھ کر پلٹی, حدیل نے اپنی ایڑی سے اس کے پاؤں پہ حملہ کیا لیکن سلیپرز پہنے ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچا پائی. شمس اس کی حرکت پہ محظوظ ہوا اور دلچسپی سے دیکھنے لگا. حدیل نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن بھیجا. تم کھاتے ہوئے اتنے موٹے چمڑی کے شوز کیوں پہن کے بیٹھتے ہو؟ وہ ضد ہوتی کہنے لگی. ویسے جس طرح تم ہاسپٹل میں رہی ہو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ تم ابھی بھی وہی حرکتیں دہراتی پھرو گی. وہ احتجاجیہ مسکراتا کہنے لگا. اپنا شوز اتارو پھر بتاؤں گی. وہ اسے چیلنج کرنے لگی. اچھا, کل کو کہو گی کپڑے بھی اتارو تو میں اتاروں گا کیا؟ وہ مطمئن سا نوالا منہ میں لیتا کہنے لگا تو حدیل اسے گھورتی رہ گئی. ہماری شادی جس طرح سے ہوئی ہے اس کے بعد مجھے ریسیپشن کے لیے ارینجمنٹ کرنا کچھ ٹھیک نہیں لگا, لیکن جیسے ہی تمہارے پیرنٹس اپنی ناراضگی ختم کریں گے میں اس ارینجمنٹ کروا لوں گا. حدیل اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتا سنجیدگی سے کہنے لگا. کیسا ریسیپشن, کیسی شادی؟ شاید تم بھول رہے ہو تبریز کہ شادی محض اس لیے وقوع پذیر ہوئی ہے تاکہ میں جس وجہ سے بھی ہوئی ہو مجھے اسے فرق نہیں پڑتا. اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا. مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پہ حق رکھتا ہوں. کیسا حق؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے. وہ غصے سے چلا پڑی تو شمس اسے سرد تاثرات سے دیکھنے لگا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی چیز زبردستی حاصل کرنے کے قائل ہیں. میں کبھی اس دنیا کے قوانین کے مطابق نہیں رہا لیکن تمہیں پھر بھی سپیس دے رہا ہوں تو اس سے کوئی غلط اندازے مت لگا بیٹھنا میری بلبل. وہ اسے کھینچ کر خود پہ گراتا کہنے لگا تو حدیل اس کی مضبوط پکڑ سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی. اسے اپنے اتنا قریب دیکھ اس کا تنفس بگڑنے لگا اور کمزور پڑنے لگی جیسے وجود سے ساری طاقت نچوڑ لی گئی ہو. تم پاگل ہو, وہ آنسو لیے بس اتنا ہی کہہ پائی. نہیں مائی ڈیئر, میں پاگل نہیں, میری حقیقت بس تم سے مختلف ہے. وہ سالوں پہلے کہا اپنا جملہ اسے یاد کرواتا مسکرانے لگا اور پھر اسے آزاد کر دیا. حدیل جلدی سے قدم اٹھاتی اسے دور ہوئی اور اس کا دھندلا عکس دیکھنے لگی. شمس اور شہیر دونوں میں سے کون زیادہ خطرناک تھا شاید وہ کبھی نہ سمجھ پائی تھی. ایک نے چھپ کر اس پہ جان لیوا حملہ کیا جبکہ دوسرا, وہ تو اس کی جان پہ اپنا حق سمجھتے ہوئے تھا. وہ تیزی سے چلتی خود کو اسی کمرے میں قید کر گئی جہاں سے کچھ دیر قبل باہر نکلی تھی. حدیل, کل تیار رہنا, ہم تمہارے والدین سے ملنے جائیں گے.
حدیل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی سونے سے پہلے بال بنا رہی تھی جب شمس کمرے میں داخل ہوا اور اپنی گھڑی بازو سے اتارتے ہوئے مخاطب ہوا۔ وہ جو افسردہ سی بیٹھی تھی بے یقینی سے پہلے اس کا عکس دیکھنے لگی اور پھر کھڑی ہوتی اس کے قریب آئی۔ میرے گھر کیوں؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے قبل شمس اس کی جانب بڑھا اور لبوں پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر حدیل کو خاموش کروا دیا۔ پہلی بات، تمہارا گھر یہ ہے، ہم تمہارے والدین کے گھر جائیں گے۔ اس کے مزید قریب بڑھنے لگا تو حدیل اس سے دور ہونے لگی، جس پہ وہ اپنی آنکھیں سکیڑتا مزید آگے بڑھنے لگا۔ اور ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ حدیل نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا تو شمس کی نظریں اس کی نازک گردن پہ ٹک گئیں، جسے اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامتا اس نے حدیل کو اپنی جانب ایک جھٹکے سے کھینچا تھا۔ وہ اس کی حرکت سے ایک دم بکھلائی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے آنکھیں پھیلائے شمس کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی۔ تبریز، وہ محض سرگوشی کر پائی تھی۔ وہ اس لیے تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان کے فاصلے ختم ہو سکیں۔ وہ اس کی سانس کی نالی کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا تو وہ کپ کپا اٹھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور تنفس پکڑنے لگا۔ حدیل اپنے خشک ہونٹ تر کرنے لگی تو شمس کی نظریں اس کی گردن سے لبوں تک کا فاصلہ طے کر رہی تھی۔ تبریز، میری گردن چھوڑو۔ وہ اس سے خوفزدہ ہونے لگی۔ اچانک اسے کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حدیل، مجھے ہمارے درمیان یہ فاصلہ کسی صورت پسند نہیں۔ چاہتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے پیرنٹس کے درمیان مسائل نہ رہے تاکہ تم مجھ سے دور رہنے کی ضد چھوڑ دو۔ شمس کو لگنے لگا تھا کہ اس نے حدیل کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اپنے احساسات خود میں رکھنے والا شخص تھا اور حدیل سے معافی مانگنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس شرمندگی کے باعث وہ اس کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا۔ دیکھو تبریز، وہ سمجھانے کے انداز میں بولی تو شمس اپنی پکڑ مضبوط کرنے لگا جس پہ وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ حدیل نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں تو وہ جھکتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کا بوسہ لیتا حدیل کو آزاد کر کے پلٹ گیا۔ کل صبح تیار رہنا۔ وہ اپنی بات دہراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو حدیل تیز تیز سانس لینے لگی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی بستر پہ گر گئی۔ اپنے کہے کے مطابق ناشتے کے فوراً بعد وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے۔ حدیل جب وہاں سے آئی تھی پہلی بار باہر نکلی تھی۔ جس دن وہ رخصتی کر کے وہاں آئی تھی اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ درختوں میں چھپا ہوا راستہ اس جگہ کو ایک الگ ہی دنیا بنا رہا تھا۔ اندرونی گیٹ سے بیرونی گیٹ تک کی راہداری انہوں نے گاڑی میں طے کی اور پھر ملازم کی بیرونی گیٹ کھولنے پہ کار شناٹے بھرتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ سڑک کے ارد گرد گہری کھائی اور وہ دیکھ سکتی تھی۔ پہاڑ سے اترتے ہوئے وہ کار کافی احتیاط سے چلا رہا تھا۔ حدیل کو راستے میں انہی کے گھر کے 2-3 اور گیٹ بھی دکھائی دیے، لیکن اس وقت وہ کہیں اور ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ عام حالات میں تو وہ یہ موسم اور یہ جگہ خوب انجوائے کرتی، لیکن ابھی اس کے دماغ پہ اس کے بابا حاوی تھے۔ رخصتی کے وقت بھی وہ موجود نہیں تھے اور ان کا دل جیسے دکھا تھا۔ کیا اس کے بعد اسے معاف کریں گے وہ؟ یہ سوچ کر اس کا دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ کئی بار سوچا کہ تبریز کو وہاں جانے سے منع کر دے، لیکن یقیناً وہ اپنی ہی کرتا۔ اور پھر بات جتنی دیر دلوں میں رہے فاصلے اور قدرتیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ رشتوں کو دوبارہ جوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات تو وہ شہیر اور شمس کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی، لیکن تضاد کا شکار تھی۔ اور پھر شمس کے معاملے میں بھی تو وہ یہی کر رہی تھی، اپنے جذبات دل میں چھپا رہی تھی۔ اس نے تب سے پہلی بار پلٹ کر شمس کو دیکھا جس کی نظریں سامنے سڑک پہ مرکوز تھی۔ حالات اور وقت کتنے بدل گئے تھے۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ بیل بجاتے ہی وہ اپنے نچلے ہونٹ کو چبانے لگی تو شمس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور اس کا ہاتھ جھٹک دیتی، لیکن اس وقت حدیل کو ایک مضبوط سہارے کی شدت سے ضرورت تھی۔ اسے تشکری نگاہ شمس پہ ڈالی تو وہ اسے دیکھتا مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس بات کو لے کر ذرا بھی پریشان ہے۔ وہ پھر سے بیل دینے لگی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ حدیل کو دیکھتے ہی وہ کچھ لمحے اپنی جگہ پہ ساکت سی رہ گئی۔ حدیل خود بھی سمجھ نہیں پائی کہ ان سے کیسے بات کرے۔ ماما، سائمہ بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے گلے لگایا اور رونے لگی۔ انہیں یوں روتا دیکھ حدیل کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ بابا کہاں ہے؟
وہ خود کو قابو کرتی کہنے لگی تو سائمہ بیگم اسے خود سے جدا کرتی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی اسے دیکھنے لگیں۔ عدیل کو صحت مند دیکھنے پہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ شاید ان کی بیٹی کا فیصلہ اتنا غلط بھی نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ ان کی نظر شمس کی جانب اٹھی جو کہ عدیل سے کچھ فاصلے پہ کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مسکرا کر دیکھا اور دونوں کو اندر آنے کی دعوت دی۔ ماما بتائیں نا، بابا کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ ویکینڈ پہ کہاں جائیں گے، یہی ہے۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ ان کی بات پہ عدیل کی آنکھیں پھر سے بھر گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو اعظم صاحب آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے تھے۔ عدیل ان کے قریب گئی اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے بابا کے ہاتھ تھام لیے۔ ان کی صحت میں واضح کمزوری آئی تھی۔ بابا، عدیل کی آواز سن کر ان کے بدن میں جنبش پیدا ہوئی۔ انہوں نے جیسے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ خود پر ان کی نظر محسوس کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف، اچھی بیٹی نہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرتی رونے لگی تو اعظم صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا ایک دکھ نے انہیں اندر سے جکڑ لیا تھا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ مزید ناراض نہ رہ پائے۔ ویسے بھی ماں باپ کی ناراضگی کچھ گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہ پاتی۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہے، کتنی ہی باتیں تھیں جو انہیں کرنی تھی۔ شمس ان میں صلح ہوتا دیکھ کر کسی کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بضد تھا کہ اسے کچھ کام ہے۔ وہ شام کو عدیل کو واپس پک کرنے کا کہہ کر روانہ ہو گیا تو عدیل اپنی والدہ کی کچن میں مدد کرنے چلے گی۔ سائمہ بیگم اس سے شمس کے متعلق سوالات کرنے لگیں تو اس کے جوابات نے انہیں مکمل طور پر پرسکون کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پہ مخملی چادر بچھی تھی اور اس پہ گلاب کی پتیاں پھیلا رکھی تھی۔ سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی موم بتیاں اور گلاب موجود تھے۔ شمس دروازے سے ٹیک لگائے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ویسے جب نئی نویلی دلہن اپنے گھر آتی ہے تو اس کے لیے ایسے ہی سیج سجائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہماری شادی پہ ایسا کچھ نہیں تھا تو سوچا کیوں نہ آج۔ ہماری شادی دوسروں کی طرح نہیں تھی تبریز، عدیل یکدم چلائی تھی۔ وہ اپنے والدین سے مل کر کتنی خوش تھی اور اب اس کے چلانے پہ شمس آنکھیں سکیڑتا اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے لیے محض ایک کھیل تھی اور کچھ نہیں۔ وہ پھر سے چیخی جبکہ شمس لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ کھیل نہیں رہا۔ کیوں یقین کروں؟ اس کے چہرے پہ چلائی تو شمس نے اسے بالوں سے جکڑ کر کھینچا اور اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، کوئی کھیل نہیں۔ میں نے تمہیں کتنا کہا کہ رانی کھیل بدل دیتی ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم سمجھو۔ وہ اسے خود میں جکڑے تھا جبکہ عدیل پوری طاقت سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا کہ اسے اپنی محبت میں قید کرو، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں عدیل؟ کیوں کچھ نہیں کیا؟ کچھ تو کرو۔ وہ اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا تو عدیل نے دھکے سے اسے خود سے دور کیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرانے لگی، جسے بچانے کے لیے شمس نے اسے کوہنی کے اوپر بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ دفع ہو جاؤ، تم نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی، تمہاری وجہ سے مجھے رننگ چھوڑنی پڑی، میں موت کے منہ سے باہر آئی۔ شمس کی قربت اس سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی محسوس کروانے لگی تھی۔ اپنی حالت پہ قابو پانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ وہ ابھی اسے ہار نہیں مارنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ وہ اس کی پکڑ میں مچلنے لگی تو شمس اس کی گردن پہ جھک گیا اور اس کے کندھے کے خم پہ اتنی زور سے کاٹا کہ خون رسنے لگا۔ وہ چلانے لگی تو شمس اس سے دور ہوا، اس کا خون زبان کے ذریعے اب زبان سے صاف کر گیا۔ عدیل کو یکدم وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ایک بار قبل بھی اس کا خون چکھا تھا۔ وہ اپنی سرد اور تمسخر اڑاتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر مکروسا مسکرا دیا۔ آخری بار، صرف آخری بار۔ وہ اسے آزاد کرتا دور ہونے لگا۔ اٹھ چل، وقت ہو گیا ہے۔ حوالدار نے جیل کا دروازہ کھولا اور شہید کو اٹھانے لگا۔ آج اس کی توقع کے طور پر آخری پیشی تھی اور سب کو امید تھی کہ اسے ہر صورت سزائے موت ہوگی، لیکن اسے یقین تھا کہ
3 کروڑ کے لیے بہت سے لوگ اس کی مدد کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ وہ دیوار پہ لگی بڑی سی اسکرین پہ نیوز سن رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی آج اس نے پہلی بار نیوز دیکھی تھی۔ شمس بھی اس کے قریب بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ حدیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہید نے خود کی آزادی کے بدلے 3 کروڑ انعام رکھا ہے۔ ہر نیوز چینل پہ صرف یہی ڈسکس ہو رہا تھا۔ کہیں کوئی تجزیہ کار اس کے اثاثہ جات کے بارے میں بات کر رہا تھا تو کہیں کوئی اس بات کو زیر بحث لیے بیٹھا تھا کہ کیا اس کی مدد کے لیے کوئی آگے بڑھے گا، اور کہیں کوئی اس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس بارے میں؟ وہ شمس کو شکایتی نظروں سے دیکھتی کہنے لگی۔ اس کی بات کو شمس نظر انداز کر گیا۔ آج چونکہ حتمی پیشی تھی تو ان کا وہاں ہونا لازمی نہیں تھا۔ کسی بھی خطرے کے زیر اثر اس نے حدیل کو وہیں رہنے کا کہا۔ چونکہ اس جگہ کے بارے میں شہید نہیں جانتا تھا تو وہ وہیں محفوظ تھی۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اسے سزا ہو جائے گی، کسی اور سوچ کو ذہن میں مت آنے دو۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا کہنے لگا تو حدیل نے اپنا چہرہ پھر سے پلٹ لیا۔ کافی وقت کے مسلسل انتظار کے بعد شمس کا موبائل ایک دم بجا تو وہ کال اٹینڈ کرتا موبائل سے بات کرنے لگا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ نہ جانے دوسری جانب کیا کہا گیا جسے وہ نہیں سن پائی، لیکن شمس کی پکڑ اس کے موبائل پہ یکدم مضبوط ہوئی تھی۔ حدیل کو لگا کہ شاید وہ ثبوت اسے سزا دلوانے کے لیے کافی نہ تھے، اور اس کی پیشانی پہ پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ موبائل بند کرتا آگے کی جانب جھک گیا۔ کیا فیصلہ ہوا تبریز؟ وہ پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے پوچھنے لگی۔ شمس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ اس کے ہاتھ پہ گرا تو اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ شمس نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سرد آنکھیں آج دکھ سے بھیگی ہوئی تھی۔ تبریز کیا ہوا؟ وہ تو بہتر تھا، مجھے لگا ہم دونوں میں سے وہ مضبوط ہے، خوش اخلاق، چاہنے والا، چاہے جانے والا۔ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے تو ہمارے خاندان کا نام روشن کرنا تھا۔ وہ دکھ سے چور لہجے میں بولا تو حدیل اسے افسردہ سے دیکھنے لگی۔ اسے ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور اسکرین کو بند کر دیا جہاں بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ چلو تبریز، ہم دونوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اترا ہو، اور وہ اچانک بہت ہی تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شمس کو یوں دکھی دیکھ کر وہ خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں اس کے ساتھ داخل ہوئی اور پریشانی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سہلانے لگی۔ شمس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تو وہ یکدم بکھلا گئی۔ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا جیسے سب اسی کا قصور ہو۔ جاؤ یہاں سے، وہ درشت لہجے میں غرایا تو حدیل کانپ اٹھی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تبریز تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ مارنے لگا تو حدیل اس کی جنونیت سے خوفزدہ ہونے لگی۔ وہ دروازے کی جانب تیزی سے پلٹی اور اس کے ہینڈل پہ ہاتھ جماتی سے کھولنے لگی جب شمس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کی کمر زور سے ٹکرائی تو حدیل کا سانس اکھڑ گیا اور وہ ہوا کھینچنے لگی اور کمر میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرنے لگی۔ یوں زور سے کھینچنے پر اس نے اپنے کندھے میں بھی تکلیف محسوس کی تھی۔ وہ آنکھوں میں موجود پانی صاف کرتی اور درد کے ملے جلے احساسات لیے شمس کو دیکھنے لگی جس کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی حدیل کے بازو جکڑے تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سے وہ اس کے رخسار تھامے تھا۔ شمس کا رستہ خون حدیل کے رخسار کو بھی بھگونے لگا تھا۔ پلیز نہیں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ اپنی پیشانی حدیل کی پیشانی سے چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ تبریز پلیز نہیں حدیل، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، کبھی اپنی چاہت پوری نہیں کر پایا، وہ اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا تو حدیل اس کی پکڑ میں مچلنے لگی جس پہ شمس نے اسے دونوں کندھوں سے جکڑ لیا۔ حدیل اس کی انگلیاں اپنے کندھوں میں پیوست ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی جنونیت سے حدیل کو خوف ہونے لگا تھا، وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اسے یوں اپنی جانب پیش قدمی کرتا دیکھ حدیل کی سانس پھر سے بکھری تھی۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے لرزتے ہاتھ رکھ کر بے جان وجود سے اسے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ محسوس کرو، کیا تم میری دھڑکن محسوس نہیں کر پا رہی؟ حدیل اس کی گرم سانسیں اپنے سرخ ہوتے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ شمس نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ تھاما اور اپنی شرٹ کو دوسرے ہاتھ سے کھینچنے لگا۔ رائل بلو رنگ کی شرٹ کے بٹن ٹوٹتے ہوئے ادھر ادھر جا گرے تو وہ مزید بکھلا گئی۔
اسے اپنی سانسیں بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی مشقت میں ہو۔ تبریز، یہ کیا؟ شمس نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور اسے شدت جذبات بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ محسوس کرو، کیا تم میری بے ترتیب دھڑکنیں محسوس نہیں کر سکتی؟ کیا یہ میرے جذبات کی گواہی نہیں دیتی؟ حدیل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ وہ اس کے جسم کی گرمائش محسوس کر رہی تھی جو اس کے جسم سے ہوتی حدیل کی ہتھیلی میں داخل ہو رہی تھی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ اس کی دھڑکتے دل کو محسوس کر سکتی تھی جو تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا اور اسے اپنے جذبات کی گواہی دے رہا تھا۔ حدیل خود اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ چباتی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ حدیل کو یوں لگنے لگا جیسے اس کے قدم زمین پہ نہیں بلکہ فضا میں ہو۔ تبریز، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا اور وہ سرگوشی کر کے رہ گئی۔ شمس نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اونچا کیا اور اس پہ جھکتا باقی سانسیں بھی روک گیا۔ حدیل کے لیے جاننا بھی مشکل ہو گیا کہ کب اس نے اپنی اگلی سانس بھری۔ اگر اسے احساس تھا تو محض اس بات کا کہ اس نے اپنا آپ شمس کو سونپ دیا، جس کے لمس کی تمنا اسے اپنے اگلے سانس سے بھی زیادہ تھی۔ اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں، ہاتھوں اور گردن میں شرانے واضح صاف ہونے لگی تھیں۔ جج نے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا تھا اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ اسے سب سرخ دکھائی دینے لگا۔ اس لڑکی نے پہلے اس سے شمس کو چھینا اور اب اس کی زندگی بھی چھین رہی تھی۔ پولیس اس کی جانب بڑھی اور اسے کھینچتے ہوئے کمرہ عدالت سے نکالنے لگی۔ یہی ایک کام جو وہ سب سے بہترین کرتا تھا وہ دوسروں کے دماغ سے کھیلا تھا، اور 3 کروڑ کے لیے پاکستان جیسے ملک میں بہت سے لوگ اس کی مدد کو تیار ہونے چاہیے تھے، لیکن اسے امید تھی کہ یہ مدد اس کی توقع سے زیادہ دیر میں نہ آئے۔ وہ عدالت سے باہر نکلا تو کئی صحافی مائک لے کر اس کے سامنے آنے لگے۔ مختلف قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ وہ کسی پہ بھی سوال کا جواب دیے بغیر پولیس کے بنائے رستے پر چلتا آ بیٹھا۔ وہاں اس کے علاوہ 2 اور بھی مجرم بیٹھے تھے۔ یہ اس کی آخری پیشی تھی۔ اس کے بعد جیل سے نکلنا ناممکنات میں شامل ہوتا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا، پشت سے ٹیک لگاتا کچھ سوچنے لگا۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اسے جلد از جلد کوئی ترکیب استعمال کرنی تھی۔ ان کی وین کے پیچھے پولیس کی ایک اور گاڑی تھی جس میں 5 اہلکار سوار تھے۔ خود ان کی وین میں 4 اہلکار موجود تھے جو کہ کل ملا کر 9 ہوئے تھے۔ اگر وہ کسی ایک کو بھی اپنا باندی بنا لیتا تو بھی بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ گاڑی مین شاہراہ پہ گامزن تھی جب ایک جھٹکے سے رکی۔ شہیر سمیت اس میں سوار باقی افراد بھی چونک گئے تھے۔ اسے باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی جہاں باقی سب خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہیں اس کے چہرے پہ وہ مکروہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان کے ساتھ سوار 2 اہلکاروں میں سے ایک اپنے ساتھی کی مدد کے لیے اتر گیا جبکہ دوسرا ہاتھ میں بندوق تھامے ان تینوں مجرموں پہ قابو رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک مجرم نے اسے گن چھیننے کی کوشش کی تو اہلکار نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ شخص ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ اہلکار بھی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے شہین نے اپنی ہتھکڑی سے بندے ہاتھ آپس میں جوڑ کر زور سے اس کی کلپٹی پر حملہ کیا۔ وہ اچانک حملے سے چکرا گیا تو شہیر ایک کندھے سے اسے دھکا دیتا اہلکار سے گن چھین کر اس پر نشانہ داغنے لگا۔ جیسے ہی اس نے تیسری گولی اس کے جسم پہ چلائی وین کا دروازہ یکدم کھلا۔ چہرہ چھپائے ایک نامعلوم شخص اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اگر تم نے اپنے 3 کروڑ کا وعدہ پورا نہ کیا تو تمہاری ایسی حالت کریں گے کہ سب کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ شخص اس کے ہاتھ سے گن پکڑتا باہر کھینچتے ہوئے کہنے لگا جس پہ شہیر مسکرا اٹھا۔ پہلے مجھے اس ہتھکڑی سے نکالو اور میرے لیے یہاں کے بہترین کھانے کا انتظام کرو۔ وہ اس نامعلوم شخص کے ساتھ پولیس کی گولیوں سے بچتا ہوا بھاگنے لگا۔ اسے ایک وین میں پھینکا گیا اور اس میں موجود ایک اور شخص تیز رفتاری سے وہاں سے اسے لے گیا۔ کسی آواز پہ حدیل ہوش کی وادی میں واپس لوٹی تھی۔ شاید اس کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ اپنے اطراف کو دیکھنے لگی تو سب سے پہلے شمس کے چہرے پہ نظر پڑی جس کے کندھے پہ وہ سر ٹکائے پچھلے 2 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حدیل کے چہرے پہ حیا کے رنگ پھیلے اور وہ شرمندگی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ کس کی کال ہے؟ وہ تھوک نگلتی ہوئی نظریں جھلائے اس سے پوچھنے لگی اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔
شمس سہولت سے بستر سے اٹھا ٹیبل تک گیا جہاں حدیل کے موبائل اسکرین پر اس کے بابا کا نمبر جگمگا رہا تھا. وہ موبائل اٹھاتا واپس اس کے پاس آ گیا. اپنے بابا کی کال دیکھ کر وہ مزید کمبل میں گھستی چلی گئی. ابھی تو وہ کسی صورت بھی ان سے بات نہیں کر سکتی تھی. حدیل نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما اور کال کٹ کر دی جبکہ شمس اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا. تم بات کر سکتی ہو اگر کرنا چاہو. شمس نے اس کے بال نرمی سے چھوتے ہوئے کہا تو وہ جھنک گئی. موبائل ایک بار پھر جلنے بجھنے لگا. نہیں میں پھر بات کر لوں گی. وہ منمنائی تو شمس نے موبائل پکڑ کر کال اٹینڈ کیا اور پھر اسے حدیل کی جانب بڑھایا. وہ مجبوری سے موبائل تھامتی ہلک تر کرتی سرگوشی کرنے لگی. حدیل بیٹا کہاں ہو تم؟ ہم کب سے کال کر رہے ہیں. شمس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے. ان کی آواز میں موجود پریشانی سے حدیل چونکی تھی. کیا ہوا ماما؟ اور ہم گھر میں ہیں. وہ پیشانی پہ بل پھیلائے پوچھنے لگی تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا شمس بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. شہیر بھاگ گیا ہے. کیا تم لوگوں نے نیوز نہیں دیکھی؟ اس کی بار اس کے والد بولے تھے. شاید انہوں نے سائمہ بیگم سے موبائل لے لیا تھا. بھاگ گیا ہے؟ وہ شمس کی جانب دیکھتی ان کے الفاظ دہرانے لگی. اس کی بات سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. نہیں ہم نے نہیں نیوز سنی. اور بابا یہ کب ہوا؟ جیل جاتے ہوئے پولیس وین پہ حملہ ہوا اور وہاں سے وہ بھاگ گیا. اعظم صاحب ایک ہی سانس میں ساری بات کر ڈالی. شمس نئی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور حدیل کو حلیہ درست کرنے کا کہنے لگا. کچھ وقت پہلے کی نرم سائی اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی. اس کی آنکھیں پھر سے وہی سرد مہر ہو چکی تھی. شمس کہاں سے بات کرواؤ؟ اعظم صاحب کہنے لگے تو ان کے گیٹ پہ بیل ہونے لگی. سائمہ بیگم گیٹ کی جانب بڑھ گئی. جی بابا. وہ انگلیوں سے اپنے بال ایک جوڑے کی صورت میں باندھتی ہوئی موبائل پہ اسپیکر آن کرنے لگی. شمس بیٹا تم لوگوں کو نکلنا ہوگا. وہ تم دونوں کے لیے آئے گا. اعظم صاحب کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی. آپ گھبرائے نہیں. حدیل میرے ساتھ مکمل طور پہ محفوظ ہے لیکن میں پھر بھی ابھی اسے لے کر یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں. وہ بار بار ڈریسنگ روم میں جاتا اور ایک بیڈ پہ رکھے بیگ میں وہ کپڑے لا کر پھینک دیتا. حدیل اپنی جگہ ساکت کھڑی سے ہی دیکھ رہی تھی. کوئی پارسل آیا ہے اعظم؟ اسپیکر پہ سائمہ بیگم کی آواز گونجی تو شمس کے قدم وہیں جم گئے. اسے مت کھولیے گا. وہ وہیں سے چلایا تھا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی. بہرا کر دینے کا اختیار رکھتی ایک آواز گونجی تھی جس کے بعد ایک دم سناٹا ہو گیا تھا. حدیل آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھنے لگی. بابا. لاشعوری طور پہ بھی وہ سمجھ رہی تھی لیکن اس کا دماغ شوق کی حالت میں چلا گیا تھا. بابا. وہ یکدم چلائی اور شمس تیزی سے اس کی جانب بڑھتا حدیل کو تھام گیا جو زمین پہ گرتی چلا رہی تھی. بابا بولے نا بابا. ماما. اس کی آواز میں جنونیت اور شدت واضح تھی. وہ اپنے بال نوچنے لگی تو شمس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. وہ اس کی پیشانی کو بوسہ لینے لگا لیکن حدیل اپنے آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی. نہیں نہیں میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اس کے حصار سے خود کو آزاد کروانے لگی تو شمس اسے مضبوطی سے جکڑنے لگا. حدیل ہوش میں آؤ. حدیل ہوش میں آؤ. وہ اب چلاتے ہوئے اس کے سینے پہ مکوں کی بارش کرنے لگی تھی. چھوڑو مجھے میرے ماما بابا کے پاس جانا ہے. مجھے ان کے پاس جانے دو. وہ روتے ہوئے ہذیانی کیفیت میں چلانے لگی. ہمیں یہاں سے جانا ہے. شاباش اٹھو. نہیں نہیں بابا. حدیل کو سر چکرانے لگا اور وہ اپنے ہوش کھونے لگی تھی. ایک بار پھر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی. شمس اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا. حدیل کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا وہ کسی صورت ازالہ نہیں کر سکتا تھا اور اس کی یہ حالت شمس کے لیے تکلیف دہ تھی لیکن وہ اسے نہیں کھو سکتا تھا. ایک شخص کی جنونیت نے کتنی زندگیاں چھین لی تھی. شمس کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرے گا اور اس کے والدین کو نشانہ بنائے گا اور اب اسے اس بات کا تاحیات افسوس رہتا. اس نے حدیل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور باہر کی جانب چل دیا. خان صاحب گیٹ کھولیں. وہ چوکیدار کو بلند آواز میں کہتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا. چوکیدار نے پھرتی سے راہداری طے کی اور بیرونی گیٹ کھول دیا. شمس بے ہوش حدیل کو گاڑی میں بٹھائے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا. وہ گیٹ سے کچھ دور ہی گیا تھا جبکہ فضا میں گولی چلنے کی آواز بلند ہوئی تھی. کار چرچراہٹ کی آواز نکالتی سڑک سے اترتی کھائی کی جانب پلٹ گئی. شمس نے کار کو بمشکل قابو کیا اور وہیں روک دیا. خالی سڑک کے وسط میں شہیر گن کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. Did you miss me, brother? وہ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ سجائے ان کی جانب بڑھا.
شمس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے اور اس کی رگیں واضح ہو گئی. ویسے آنٹی بالکل بھی اچھی میزبان نہیں تھی، بہت بولتی ہیں. وہ اپنا کان کھجاتے ہوئے کہنے لگا. مجھے ان کی زبان کاٹنی پڑی. کیا ہوا بھائی، مجھے خوش آمدید نہیں کہو گے؟ وہ اس کے چہرے کے خوفناک تاثرات دیکھتے ہوئے مسرور سا کہنے لگا. تمہیں اس کے والدین کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ خود پہ بمشکل قابو پاتے کہنے لگا. شمس کو اس وقت محض یہی فکر تھی کہ حدیل کار میں بے ہوش ہے. وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو اس کے لیے جان لیوا ہو. ویسے آنٹی سے پتا چلا آپ نے شادی کر لی. ناٹ فیئر. وہ حدیل کو ونڈ سکرین میں دیکھتا ہوا کہنے لگا. حدیل کو لگا جیسے وہ کسی اندھیرے کنویں میں گرتی جا رہی ہے. اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے اسے کوئی بھی نہ آئے گا اور وہ ہمیشہ یہیں پھنسی رہ جائے گی. اسے لگا جیسے وہ اس کنویں کی تہ سے ٹکرائی ہو اور تکلیف سے اس کی یکدم آنکھ کھلی تھی. جسم میں ہر جگہ درد ہو رہی تھی. جب حواس قائم ہونے لگے تو احساس ہوا کہ وہ کار میں بیٹھی ہے، لیکن اسے تو شمس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اچانک اپنے والدین سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو اس کی نظر دھندلانے لگی. لیکن وہ یہاں کیوں تھی؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے بیلٹ نکالتی لرزتی ہوئی کار سے باہر نکلی. کار کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ شمس کی نسیں مزید تن گئی تھیں. اسے ابھی ہوش میں نہیں آنا چاہیے تھا. حدیل دروازہ بند کرتی پلٹی تو شہیر کو شمس کچھ فاصلے پہ کھڑا دکھائی دیا اور وہ وہیں ساکت ہو گئی. لیکن جب پھر سے اس کے سامنے سب کے چہرے گھومنے لگے، اس کے بابا، ماما، نور اور عرفان سب بے قصور تھے. میں تمہیں مار ڈالوں گی. نہیں بیبی، میں تم دونوں کو مار ڈالوں گا. وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تو شہیر نے گن کا رخ اس کی جانب موڑ دیا. شمس ایک لمحے میں پوری رفتار سے شہیر کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گن کا رخ موڑ دیا. گولی حدیل سے کچھ فاصلے پہ درختوں میں جا لگی تھی. شہیر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پہ حملہ کیا تو شمس ایک سیکنڈ کے لیے توازن کھو بیٹھا. جانتے ہو، جیل میں آپ کو لڑنے کے تمام غلیظ طریقے سکھائے جاتے ہیں. وہ شمس کا توازن لڑکھڑاتا دیکھ کر کہنے لگا. حدیل نے یکدم شہیر کے چہرے پہ ناخنوں سے حملہ کیا تو شمس کو سنبھلنے کا موقع مل گیا. وہ اپنے سر کو جھٹکنے لگا تو شہیر کو منہ پہ زوردار گھونسا رسید کیا جس سے اس کی ناک ایک آواز سے ٹوٹ گئی. اس نے حدیل کو اپنی پوری طاقت سے دھکا دیا تو وہ اس سے کچھ دور جا گری اور سر بری طرح سے کسی چیز سے ٹکرایا جس سے وہ اپنے حواس پھر سے کھوتے ہوئے محسوس کرنے لگی. حدیل! شمس حدیل کے ساکت وجود کی جانب متوجہ ہوا تو شہیر نے بندوق سے شمس پہ حملہ کر دیا. گولی اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزری تھی. شمس کرا کے رہ گیا جبکہ شہیر اس کے سر کا نشانہ لینے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہارتے ہوئے اس کے پیٹ میں اپنے دوسرے کندھے سے حملہ کیا جس سے شہیر کے پاؤں ہوا میں بلند ہوئے. اس نے کونی سے شمس کے زخمی کندھے پہ حملہ کیا جس سے وہ زمین کی جانب گرا لیکن اپنی ہتھیلی کا استعمال کر کے بچ گیا. شہیر نے اپنے گھٹنے سے اس کے چہرے پہ حملہ کرنا چاہا لیکن وہ اس سے دور ہٹ گیا اور اپنا پاؤں اس کے گھٹنے پہ مارا جس سے اس کا پاؤں کھسک گیا اور توازن کھونے سے وہ منہ کے بل گرا. شہیر نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنی ہتھیلی کا استعمال کیا جس سے گن ان سے کچھ دور جا گری تھی. شمس تیزی سے کھڑا ہوا اور شہیر کے سر پہ زوردار حملہ کیا. اس کی کک سے اس کا زخمی چہرہ سڑک سے ٹکرایا تو وہ چیخ اٹھا تھا. تمہیں دہشت مات ہے نا، لیکن تمہاری قسمت میں یہی ہے. شمس نے ایک بار پھر اسے کک کرنی چاہی لیکن شہیر نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے کھینچا جس سے وہ بھی گر گیا. شہیر ناک پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا گن کی جانب بڑھنے لگا جو کہ ڈھلان کے قریب ہی گری ہوئی تھی. شمس اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھے کراہنے لگا لیکن شہیر کو گن کی جانب بڑھتا دیکھ ایک گہری سانس لے کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا. شہیر گن اٹھاتا پلٹا ہی تھا جب شمس نے درخت کی شاخ سے اس پر حملہ کیا اور ڈھلان پر اس کا پاؤں پھسلا جس سے وہ کھائی میں گرنے لگا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹہنی کو جکڑ لیا جبکہ گن وہیں گر گئی. شمس نے جھک کر گن کو اٹھایا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے. خون کے بہہ جانے سے اس کی نظر دھندلانے لگی. بھائی مجھے معاف کر دو. شہیر اپنی موت قریب دیکھ کر اسے منت کرنے لگا. تم مزید کسی تکلیف کو نہیں دیکھ پاؤ گے. شمس اس پہ گن تانے لگا تو شہیر چلانے لگا. ہم دونوں ایک سے ہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. اس کے ہاتھ پھسلنے لگے تھے اور وہ کسی بھی لمحے اس گہری کھائی میں گر جاتا. نہیں، میں تم سے بہتر ہوں اسی لیے میں زندہ ہوں. شمس اپنی بات مکمل کر کے اس نے شہیر پر گولی چلا دی تھی. خود کو بچانے کے لیے اس نے ایک آخری کوشش کی لیکن پکڑ کمزور ہوتے ہی وہ کھائی میں جا گرا.
شمس شاید وہ وہاں رہ کر روتا، اپنے باپ سے کیے وعدے کو پورا نہ کرنے پر افسوس کرتا، لیکن اب اس سب سے زیادہ اہم اس کے لیے حدیل کا وجود تھا جو کہ اس کی محبت تھی۔ وہ گن پھینکتا اس کی جانب بڑھا اور حدیل کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ خطرہ ٹل جانے پہ اس کا جسم بھی اب اس کا ہاتھ چھوڑ رہا تھا۔ شہیر سے لڑتے ہوئے بلڈ پریشر تیز ہونے سے خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ حدیل ہوش میں آؤ۔ وہ اسے اپنے صحیح کندھے سے سہارا دیتا گاڑی تک کھینچ لایا اور پھر وہاں سے اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا تاکہ چوکیدار کو فون ملا سکے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ نمرا اور اس کے والدین کے ساتھ تھی۔ سر پر چوٹ لگنے سے اسے پورے 1 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے والدین اور تبریز کا پوچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے والدین بم بلاسٹ کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہے اور تبریز اس وقت ICU میں تھا۔ یہ جان کر حدیل ہچکیاں بھرتی رونے لگی۔ یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی کہ اس کے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن جس طرح ان کی جان لے لی گئی تھی وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آلیان بھی مسلسل ہاسپٹل میں تھا۔ شہیر نے اس کی والدہ کا بھی قتل کر دیا تھا اور انہی سے وہ ان کا ایڈریس حاصل کر پایا تھا۔ بہت سارے معصوم لوگ اس کی زد میں آ گئے تھے۔ شہیر کی موت کھائی میں گرنے سے ہوئی یا فائر سے یہ وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس کی لاش نہیں ملی تھی۔ اندازہ تھا کہ کوئی جانور اس کی لاش لے گیا ہوگا اور پولیس ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی جنہوں نے اس کے فرار میں مدد کی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا حدیل کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی کل کائنات اب شمس تھا جو کہ اس وقت زیر علاج تھا۔ پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ، پلیز۔ حدیل ایک ہی بات کو کئی 100 بار دہرا چکی تھی۔ نمرا اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ نرس وہاں داخل ہوئی تھی۔ نرس پلیز مجھے تبریز کے پاس لے جائے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو اسے اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، لیکن مریض کو تنگ مت کریے گا۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر مدد کے لیے تیار تھی۔ نرس کو حامی بھرتے دیکھ حدیل نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرے کو رگڑ کر صاف کیا اور نمرا کی مدد سے نرس کے پیچھے چل دی۔ مختلف ٹیوب سے اس کا جسم جکڑا ہوا تھا اور اس وقت وہ کتنا کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ میرے پاس واپس آ جاؤ تبریز، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں یہ اکیلے نہیں کر سکتی، میرے پاس لوٹ آؤ، پلیز لوٹ آؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اسے زبردستی وہاں سے پھر سے بھیج دیا گیا۔ اگلے دن انہیں خوشخبری ملی کہ شمس کو ہوش آ گیا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک ساتھ بہت سارے دکھ اسے کھائے جا رہے تھے۔ وہ اس کے پاس گئی تو شمس بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں پلیز لیٹے رہو۔ شہیر وہ خشک لبوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ مر گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شمس پرسکون ہو گیا اور حدیل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو حدیل کے والدین کی تدفین کے لیے انتظامات کرنے لگا۔ ان کے جسم کے جو حصے بچے تھے انہیں تابوت میں رکھ کر جنازہ پڑھا دیا گیا۔ انسان موت سے گھبراتا ہے لیکن اسے ایسی موت سے گھبرانا چاہیے۔ حدیل کی حالت اس دوران نازک تھی۔ اسے گہرا صدمہ لگا تھا اور اس دوران شمس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس کے کھانے سے لے کر اس کی کاؤنسلنگ تک وہ خود کر رہا تھا۔ وہ خود بھی اس سب کو سمجھتی تھی اور اس لیے تیزی سے ریکور ہو۔ حدیل کیا تم نے سامان سمیٹ لیا؟ شمس نے ہال سے اسے پکارا تھا۔ ہاں بس کچھ مدد چاہیے۔ وہ سامان وہیں رکھ کر کمرے میں گیا جہاں حدیل گہرے سرخ رنگ کے خوبصورت سلیو لیس ڈریس میں کھڑی۔ مجھے لگا تمہیں مدد چاہیے۔ وہ اس کے سراپے پہ اپنی نظریں گاڑے پوچھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش سے حدیل کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ مجھے لگا ہمیں جانے سے پہلے یہاں کچھ یادگار لمحے بنانے چاہیے۔ وہ اس کے جذبات کی شدت سے شرماتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا لیکن بہترین نہیں۔ اس میں جنونیت تھی۔ وہ کب کیا سوچتا تھا حدیل کے لیے جاننا مشکل تھا۔ وہ ایک مائنڈ پلیئر تھا لیکن ایک بات کا اسے یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی جنونیت سے پہلے وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی لیکن اب وہ اس کی شدت میں کھیلنے لگی تھی۔ اس نے اپنا مقام سمجھ لیا تھا۔ وہ اس کی رانی تھی اور راجہ رانی کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ مجھے تمہاری سوچ کی سمت پسند آنے لگی ہے۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ چند سال بعد سندل میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنی چیزیں سمیٹ لو، یوں مت پھیلاؤ۔ ماما میں سامان سیٹ کر رہی ہوں، چیزیں تو پھیلیں گی نا، آپ دیکھ کر چلیں۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ 17 سالہ سندل شمس اور حدیل کی بیٹی تھی جسے انہوں نے شادی کے 3 سال بعد گود لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حدیل زیادہ دیر ایک جگہ پہ رہنے سے خوف محسوس کرتی تھی جس وجہ سے شمس چند سال بعد رہائش تبدیل کر لیتا تھا۔
اسی دوران ان کی ملاقات سندل سے ہوئی تھی، جس کے والدین ایک بم بلاسٹ میں خال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ سندل اس وقت 6 سال کی تھی اور انہوں نے اسے گود لے لیا تھا، جبکہ ان کا اپنا بیٹا شیش 5 سال کا تھا۔ آج سالوں بعد وہ مری واپس لوٹے تھے۔ سندل کو اپنی دوستیں بار بار چھوڑنا کسی صورت قبول نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حدیل سے خفا سی تھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں اپنی ماما سے بات کرنے کا۔ شمس سامان کا ایک بھاری بکسا اٹھائے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ واٹ ایور، وہ ناک سکیڑتی ہوئی بڑبڑانے لگی۔ حدیل اور سندل میں کچھ عرصے سے مسئلے چل رہے تھے۔ ماں بننا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور سندل چونکہ ان کا اپنا خون نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ کسی اور ہی پریشانی میں رہتی تھی۔ وہ اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو کچھ دیر بعد شمس بھی اسے ڈھونڈتا وہاں آ گیا۔ اس نے حدیل کو عقب سے اپنے حصار میں جکڑا تو وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں سندل پہ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب اس کے لیے مشکل ہے۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں؟ وہ اس کی جانب پلٹی تو شمس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جس سب سے تم گزری ہو اس سب کے بعد یہ معمولی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی۔ وہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے کہنے لگا تو حدیل اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جن میں اب سرد مہری کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ باپ بننا اس کے لیے اچھا رہا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسانے لگی تو شمس نے اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جس پہ وہ مسکرانے لگی اور پلکیں جھکا کے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں ایک جگہ تو ٹک ہی نہیں سکتے، نہ جانے کیسی قسمت ہے میری۔ وہ خود کو کوستی ہوئی بیگ کندھے پہ لٹکائے اپنے نئے کالج جا رہی تھی، جہاں سے اس کی ماما نے انٹر کیا تھا۔ اس کے لیے دوست بنانا ہمیشہ مشکل رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ مسئلہ اس کے خد و خال کا تھا۔ لڑکیاں اسے دوستی سے زیادہ اس کا مذاق بنانا پسند کرتی، اور جب کوئی اس کی دوست بنتی تو کچھ عرصہ بعد انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑتا، اور اب وہ اس سے تھک چکی تھی۔ 17 سال کی عمر میں اس نے 5 فٹ اور 9 انچ کا قد پایا تھا، اور سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ وہ ایک دم دبلی پتلی تھی۔ وہ لڑکی سے زیادہ کسی کمزور لمبے لڑکے کی طرح زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ اوپر سے اس کا پہناوا بھی کچھ ایسا تھا۔ آج موسم اچھا تھا تو اس نے اپنے بابا کے ساتھ جانے سے بس پہ جانے کو ترجیح دی، اور اس کی ناراضگی کے سبب انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ کچھ لڑکے وہاں سے گزرے تو اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے اور تالیاں بجانے لگے۔ سندل نے انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر جانا، جب یکدم کسی نے اس کا بیگ چھینا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پلٹی تو وہیں 3 لڑکے ہاتھ میں اس کا بیگ پکڑے کھڑے تھے۔ میرا بیگ واپس کرو مجھے، وہ پہلے سے جھنجھلائی ہوئی اب تپتے ہوئے انداز میں بولی۔ نہیں کرتے ٹام بوائے۔ وہ اسے زج کرنے لگے تو سندل نے آنکھیں مزید بھینچ لی۔ اسے اس کا بیگ واپس کرو۔ کسی کی بھاری آواز پہ وہ سب چونکے تھے۔ درختوں کی اوٹ سے ایک چوڑے سینے والا شخص ان کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ کالی ہڈ سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص کا وجود سندل کو کسی خطرناک تیوندے کی طرح لگا۔ شاید ان لڑکوں کو بھی ایسا ہی لگا کیونکہ انہوں نے اس کا بیگ وہیں پھینک دیا۔ چلو ویسے بھی اس میں لڑکیوں والا تو کچھ ہے نہیں، وہ زو معنی طریقے سے کہتے وہاں سے چل دی اور سندل جھک کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ میری مدد کے لیے شکریہ، وہ اپنی بہترین مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اس مغرور شخص کو کہنے لگی جو اب اس سے ایک قدم سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں یوں اکیلا نہیں گھومنا چاہیے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ ہڈ سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی اسے اس کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ آج تک وہ اپنے بابا کو ہی سب سے ہینڈسم شخص سمجھتی تھی۔ سندل کتنا بڑا ہے تم سے، وہ خود کو ڈبٹتی ہوئی خود سے ہی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ جی ویسے آپ کا شکریہ، وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی تو مقابل نے بھی اس کی سمت اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ سندل ایک بار پھر سے چونکی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کی چھوٹی اور آخری انگلی غائب تھی۔ پھر ملیں گے سندل۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہلاتا پلٹ گیا، جبکہ وہ یہ بھول ہی گئی کہ اسے اس کا نام کیسے معلوم ہوا۔